جو لوگ کمزور بنائے جاتے رہے ان کو ہم نے زمین شام کے مشرق و مغرب کا جس میں ہم نے برکت دی تھی وارث کر دیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہا ہے کہ ہم نے اس مقام کو برکت عطا کی ہے، اس کے ماحول میں ہم نے برکت اور فیوز و برکات جو ہے رکھ دی ہے۔ تو قبل اس کے بیت المقدس کی تاریخ پہ میں کچھ کہوں، اس کی تاریخ میں ایک مختصر آپ کو سناؤں۔ یہ خیر و برکت کی وجوہات کو میں ذکر کر دینا ضروری سمجھتا ہوں، کیونکہ نئی نسل اس بات سے واقف نہیں ہے کہ مسجد اقصیٰ کی اتنی اہمیت کیوں ہے مسلمانوں میں، کہ پچھلے 125 سالوں سے وہ اپنی جانوں کا نذرانہ اس پر قربان کر رہے ہیں۔ کئی شہداؤں کی لاشیں ہم نے اٹھائی ہے اور خون کی ہولیاں کھیلی ہے، لیکن اس مسجد کو چھوڑنا کیوں نہیں چاہتے؟ ایک ینگ جنریشن کو اس کے بارے میں معلوم ہونا چاہیے کہ سب سے پہلے تو قرآن میں اس کا ذکر اتنی آب و تاب سے ہوا ہے۔ اس کی وجوہات یہ ہے کہ یہ مسکن ابو الانبیاء حضرت ابراہیم علیہ السلام ہے، یہیں آپ نے ہجرت کے بعد آباد ہوئے، اسی جگہ پر آپ نے اپنی توحید کی دعوت کا مرکز بنوایا اور یہیں پر آپ دفن ہوئے۔ آپ کے بعد آپ کی اولاد حضرت اسحاق اور پھر آنے والی جنریشن حضرت داؤد، سلیمان اور حضرت عیسیٰ اور یحییٰ علیہ السلام نے کو اسی زمین پر جو ہے نبی بنا کر مبعوث کیا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی بھی خواہش یہ تھی کہ ان کی تدفین فلسطین ہی کے علاقے میں عمل میں آئے۔ یہ بہت سارے انبیاء کا مدفن بھی ہے۔ اور ایک حدیث سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ روز قیامت جو حشر کا میدان ہوگا وہ اسی ارض مقدس کو پھیلا کر جو ہے حشر کا میدان میں تبدیل کر دیا جائے گا۔ مزید یہ کہ یہ مسلمانوں کا قبلہ اول بھی ہے، اس معنوں میں کہ اللہ کے رسول جب مدینہ تشریف لے کر گئے تو وہاں پر 16 مہینے آپ نے بیت المقدس ہی کی طرف جو ہے رخ کر کے نمازیں ادا کی، اور بعد میں جب حکم ہوا تو آپ نے کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز ادا کرنا شروع کی۔ اس کی سب سے بڑی اہمیت تو یہ ہے مسلمانوں کے لیے کہ معراج کی شب میں، معراج کی جو رات تھی، اللہ کے رسول کو بیت الحرام سے براق پر بٹھا کر اسی بیت المقدس کی مسجد میں لایا گیا تھا، جہاں پر آپ نے تمام دیگر انبیاء کی جو ہے امامت فرمائی تھی۔ آپ کو سید الانبیاء اور امام المرسلین ہونے کا جو شرف یہاں پر حاصل ہوا تھا، اور اسی جگہ سے پھر آپ نے سدرۃ المنتہا یعنی ملائے اعلیٰ کی طرف آپ کا سفر اسی جگہ سے جاری ہوا۔ اور اللہ کے رسول نے ایک حدیث میں جن 3 مساجد کی طرف زیادہ ثواب کی نیت سے نمازیں پڑھنے کی نیت سے جو ہے سفر کرنے کی اجازت دی ہے، وہ ایک ہے مسجد حرام جو مکہ میں ہے، مسجد نبوی جو مدینہ میں ہے، اور تیسری یہ مسجد اقصیٰ ہے جو بیت المقدس میں یروشلم میں واقع ہے۔ اس کے علاوہ دنیا کی تمام مساجد ثواب کے اعتبار سے برابر ہے۔ ان تینوں کا امتیاز بہرحال قائم رہے گا۔ یہ کہہ سکتے ہیں کہ مسلمانوں کے لیے یہ 3 حرم ہیں، تو یہ اس کی اہمیت ہے۔ بیت المقدس کی تاریخ کو اگر ہم دیکھتے ہیں تو یہ 4500 سالوں پر پھیلی ہوئی ہے۔ 2500 قبل مسیح سے لے کر آج تک اگر ہم دیکھیں تو یہ 4500 سالوں پر محیط ہے۔ اس کو میں نے آسانی کے لیے 4 ادوار میں تقسیم کیا ہے، کیونکہ ہمارا فوکس آخر کے 2 ادوار میں زیادہ رہے گا۔ میں اس کی تقسیم کو اس طرح سے کرتا ہوں کہ ما قبل بعثت خاتم الانبیاء، تاریخ ما قبل بعثت خاتم الانبیاء محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ اللہ کے رسول سے پہلی کی 2500 یا کہہ لیجیے کہ 3000 سالہ تاریخ۔ پھر زمانے نبوت محمدی اور خلافت راشدہ کے زمانے کی تاریخ، یعنی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے اور آپ کے بعد خلافت راشدہ کے زمانے کی تاریخ۔ پھر خلافت راشدہ کے خاتمے کے بعد مسلمانوں کی دور ملکیت کی تاریخ، جو حضرت امیر معاویہ کی ملکیت سے شروع ہوتی ہے، خلافت بنی امیہ سے شروع ہوتی ہے، تو وہ آخری دور تک خلافت عثمانیہ کے خاتمے تک چلتی ہے۔ لیکن اسی آخری دور میں ہم کو ایک اور چھوٹا سا کمپارٹمنٹ بنانا پڑا ہے، وہ سب پچھلے ماضی کے 125 سال 100-150 سالوں میں، جبکہ یہودیوں نے اپنی سازشوں کے ذریعے سے وہاں پر اپنے جو ہے پیر پھیلائے اور بالآخر 1948 میں اسرائیل کی حکومت کو انہوں نے قائم کر دیا۔ اس کو ہم ذرا تفصیل سے جاننے کی کوشش کریں گے، اور اس کے ماں بعد آج تک کے جو حالات ہیں اس پر بھی ہم کچھ روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نصرت سے میں اس کا آغاز کرتا ہوں۔ دور ما قبل بعثت الانبیاء جو اللہ کے رسول کی پیدائش سے پہلے کی تاریخ ہے، مختصراً اس پر میں نظر ڈالتا چلوں کہ یہ ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے پہلے 500 سال پہلے یہاں پر آبادی کے آثار ملتے ہیں۔ جو عرب کے لوگ وہاں جا کر آباد ہوئے تھے، اس ایریا کا نام انہوں نے کنان رکھا تھا۔ پھر کوئیشیائے کوچک، ایشیا مائنر سے، یعنی کہ جو آج موجودہ ترکی ہے، اناتولیا اور اس کے علاقے سے وہاں لوگ آ کر آباد ہوئے۔ وہ فلسطینی لوگ تھے، اس لیے ان کے نام پر اس ایریا کا نام کنان کے بجائے فلسطین مشہور ہو گیا۔ اور پھر حضرت ابراہیم علیہ السلام جب ہجرت کر کے فلسطین پہنچے، وہاں پر انہوں نے اپنا مرکز توحید بنایا۔ اپنے بعد اپنے چھوٹے بیٹے حضرت اسحاق علیہ السلام کو وہیں آباد کیا، اپنے بڑے بیٹے کو اندرون عرب مکہ میں آباد کیا۔
تو اس طرح سے وہیں آپ کا انتقال ہوا، حضرت اسحاق کا بھی انتقال ہوا اور وہ وہیں مدفون ہے۔ اس کے بعد حضرت اسحاق علیہ السلام کے بعد حضرت یعقوب علیہ السلام کے 12 بیٹے ہوئے، اس میں سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ بہت مشہور و معروف ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ حضرت یوسف کے ذریعے سے یہ بنی اسرائیل کا جو خاندان تھا وہ فلسطین چھوڑنے پر مجبور ہوا اور پھر وہ مصر میں جا کر علاقے گوشن میں آباد ہوا، اور حضرت یوسف علیہ السلام کے 120 سالہ دور حکومت میں، یا ان کی جو عمر تھی 120 سال، یہ وہاں پر بڑے آرام سے اور بڑے عیش کی زندگی انہوں نے گزاری۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے بعد 100 سالوں کے بعد ایک انقلاب مصر میں رونما ہوا، اور وہاں کی جو لوکل آبادی تھی جسے ہم قبطی کہتے ہیں، کاپٹکس، انہوں نے ایک انقلاب برپا کیا اور بنی اسرائیل کو غلام بنا لیا اور خود اقتدار ان کے ہاتھوں سے اقتدار چھین لیا۔ پھر یہاں سے 300 سالہ دور ہے جو بنی اسرائیل نے مصر میں غلامی میں گزارا ہے، اور اسی غلامی کے دوران ان سے مصریوں نے جو فورسڈ لیبر لیا ہے، جبراً ان سے کام لیا ہے، تو احرام کی تعمیر ہوئی ہے، اور بڑے بڑے منادر اور بڑے بڑے جو ہے ان کے آرکیٹیکچرز انہوں نے قائم کیے۔ پھر حضرت یوسف علیہ السلام کے انتقال کے ٹھیک 400 سال بعد حضرت موسیٰ علیہ السلام کی پیدائش ہوتی ہے۔ حضرت موسیٰ کی سرگزشت بھی قرآن میں بڑی تفصیل سے آئی ہے، بلکہ حضرت موسیٰ ہی کے متعلق قرآن میں سب سے زیادہ ذکر ہے، کسی بھی نبی سے زیادہ ذکر موسیٰ علیہ السلام کے متعلق ہے۔ ہم یہ جانتے ہیں کہ کس طرح سے ان کی پرورش محل میں ہوئی، کیسے وہ مدائن گئے، ان کو نبوت ملی، اور انہوں نے پھر واپس آ کر فرعون کو دعوت دین دیا۔ کئی سالوں تک وہ محنت کرتے رہے، فرعون نے مان کر نہ دیا، تب انہوں نے 450 سال کے بعد بنی اسرائیل کو اپنے ہمراہ لے کر فلسطین کی طرف واپسی انہوں نے کی ہے، اور وہ ندی پھر وہ سمندر ان کے لیے پھٹا ہے اور فرعون اس میں غرق ہو گیا، یہ ہم سب اس سے واقف ہیں۔ مگر یہ ہوا کہ بنی اسرائیل کی جو عادت تھی اس شروع سے اور آج بھی ہے، وہ یہ ہے کہ وہ اللہ کی نافرمان قوم ہے، اور انبیاء سے جو ہے وہ بہت ہی بد اخلاقی سے پیش آتی ہے، ان کی نافرمانی کرتی ہے اور ان کے سامنے دھینگا مشتی کرتی ہے۔ انہوں نے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ یہی رویہ اختیار کیا۔ اللہ نے حضرت موسیٰ کو فرما دیا تھا کہ تم جاؤ، فلسطین میں یہ زمین تمہیں عطا کی جاتی ہے، لیکن بنی اسرائیل ڈر گئے، وہاں پر جو قوم آباد تھی اس سے۔ انہوں نے موسیٰ علیہ السلام سے کہا کہ تم جاؤ، تم اور تمہارا خدا جو ہے وہ لڑے، اور جب وہ زمین آباد جو ہے خالی ہو جائے تو ہم جائیں گے۔ اس پر ان کو یہ اللہ کا عذاب آیا کہ وہ 40 سال تک دشت سینا ہی میں گھومتے رہے۔ اسی دوران حضرت موسیٰ کا بھی انتقال ہو گیا، حضرت ہارون کا بھی انتقال ہو گیا، اور پھر ان کے کئی زمانے بعد وہ فلسطین میں داخل ہو سکے ہیں۔ پھر انہوں نے وہاں پر اپنی ایک دینی حکومت قائم کی، لیکن بہت جلد جو ہے پڑوسی قوموں سے وہ متاثر ہو کر شرک میں مبتلا ہو گئی، تو اللہ نے ان پر پڑوسی جو شرک کی مشرک اقوام تھی ان کو اس پر غالب کر دیا۔ تب انہوں نے اپنے نبی سمیول سے یہ ڈیمانڈ کیا کہ ہمارے لیے ایک بادشاہ مقرر کیا جائے کہ جس کے زیر قیادت ہم جو ہے جہاد کریں گے اور پھر سے اسرائیل کی حکومت کو قائم کریں گے، فلسطین کو حاصل کریں گے۔ پھر وہ طالوت ان کے لیے بادشاہ مقرر ہوئے۔ پھر حضرت داؤد علیہ السلام کا قصہ بھی قرآن میں بہت اچھی طرح سے بیان کر دیا گیا ہے کہ کس طرح سے حضرت داؤد نے ایک ینگ، بہت ہی کم سنی کی عمر میں جولیت جو بہت بڑا پہلوان تھا اس کو خاتمہ کیا۔ حضرت جو طالوت جو بادشاہ تھا ان کا، اس نے اپنی بیٹی کو حضرت داؤد سے بیاہ دیا، اور حضرت طالوت کے بعد حضرت داؤد علیہ السلام جو ہے بنی اسرائیل کے بادشاہ بنے۔ یہ واقعہ ہے تقریباً 1004 قبل مسیح کا۔ اور اس طرح سے حضرت داؤد علیہ السلام نہ صرف بنی اسرائیل کے بادشاہ تھے بلکہ ان کو نبوت بھی عطا ہوئی۔ پھر ان کے بعد ان کے بیٹے حضرت سلیمان علیہ السلام تھے جو ان کے بادشاہ مقرر ہوئے، اور اللہ نے ان کو بھی نبوت سے سرفراز کیا۔ آپ 965 میں جو ہے بادشاہ بنے حضرت سلیمان علیہ السلام حضرت داؤد کے انتقال کے بعد، اور 926 تک آپ نے بادشاہت بھی کی اور نبوت بھی کی۔ یہ جو 100 سالہ دور ہے یہ ہے بنی اسرائیل کا ما قبل نبوت محمدی کے سنہرا دور، یعنی کہ ماضی کی تاریخ میں، اینشین ہسٹری میں یہ ان کا سنہرا دور ہے۔ حضرت داؤد، حضرت سلیمان علیہ السلام کے زیر قیادت ان کی نبوت کے اور ان کی بادشاہت کے زمانے میں بڑی ہی بہترین جو سلطنت اسرائیل کی قائم ہوئی۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کے بعد پھر یہ معاملہ زیادہ دیر تک نہ ٹک سکا، اور بنی اسرائیل بہت جلد آپسی انتشار اور اختلاف کا شکار ہو گئے، اور جو ہے جو ان کی حکومت تھی اسرائیل وہ 2 حصوں میں تقسیم ہو گئی۔ یہ ایک کا راجدھانی تھی، ایک کی کیپٹل تھی سامریہ، اور دوسرے کی جو تھی وہ بیت الحم یا یروشلم ہی تھی۔ تقریباً 2-3 جو ہے دہائیاں اس پر گزری تھی کہ سن 721 قبل مسیح میں اشوریوں کے بادشاہ سارگون نے جو ہے سامریہ کی جو ہے اسرائیل کی ریاست کو ختم کر دیا، اس پہ حملہ کیا، اس کو ختم کر دیا۔ اور 587 قبل مسیح میں اشوریوں کے بادشاہ بنوکد نظر، یا جسے بخت نصر کہا جاتا ہے، نیبوکد نظار نے
جو ہے دولت یہودیہ جو سیکنڈ ریاست ان کی باقی تھی اس کی بھی اینٹ سیٹ بجا دی. اور جو حضرت سلیمان علیہ السلام کے زمانے میں یہودیوں حضرت سلیمان علیہ السلام نے جو مسجد تعمیر کی تھی جسے یہودی ٹیمپل آف سولومن یا ہیکل سلیمانی کہتے ہیں, اس کی بھی جو ہے اس کو بھی پیوند خاک کر دیا, اس کا بالکل مسمار کر دیا, اس کا نام و نشان تک مٹا دیا, اور تمام یہودیوں کو جو ہے یروشلم سے بالجبر وہاں سے ان کو نکال دیا اور ان کا داخلہ یروشلم میں ممنوع کر دیا. تو یہ 587 قبل مسیح کا زمانہ ہے. تو یہ پہلی بار جو تھا کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کی بنائی ہوئی مسجد جسے ہم کہیں گے یا جسے وہ ٹیمپل آف سولومن کہتے ہیں, اس کو مسمار کیا گیا, اس کا بالکل جو ہے زمیندوز کر دیا گیا اور یہودیوں کو تتر بتر کر دیا گیا پوری دنیا میں. یہاں سے پھر کچھ سالوں بعد ایرانیوں نے اس کو فتح کیا یروشلم کو, اور پھر یہودی آ کر دوبارہ آباد ہوئے, اور 422 سے 450 کے لگ بھگ انہوں نے دوبارہ اس ٹیمپل آف سولومن کو یا ہیکل سلیمانی کو تعمیر کیا, اور پھر 2-3 صدیاں اسی طرح سے گزری, اور پھر وہ اپنی بدمستیوں میں اور شرک میں مبتلا ہو گئے. تو اللہ نے رومیوں کے ذریعے ان پر عذاب کا کوڑا برسایا, اور 70 عیسوی میں ٹائٹس رومی نے دوبارہ جو ہے یروشلم پر حملہ کیا, اور اب کی بار اس کو بالکل پورے شہر کو اجاڑ دیا, اور ٹیمپل آف سولومن یا ہیکل سلیمانی جو دوبارہ تعمیر کیا گیا تھا اس کو بھی پھر اس کی بھی اینٹ سیٹ بجا دی, جس کی کہ صرف آج ایک ہی دیوار گریا موجود ہے جو آج بھی موجود ہے, اتنی دیوار رہ گئی, باقی پورا ٹیمپل یا پوری مسجد اس نے گرا دی, اور 1,33,000 یہودیوں کو تہ تیغ کیا, قتل کر دیا, اور 66,000 یہودیوں کو غلام بنا کر اپنے ساتھ لے کر چلا گیا, اور پورے شہر کو تباہ و برباد کر دیا, وہاں آبادی کا نام و نشان تک موجود نہیں تھا. پھر کچھ وقت گزرنے کے بعد رومن امپائر کے ایک بادشاہ قیصر ہیڈریان نے یروشلم کو دوبارہ آباد کیا, مگر اب اس کا نام اس نے ایلیا رکھا تھا, اور ابھی بھی یہودیوں کو وہاں آنا ممنوع ہی تھا. یہ ہے واقعہ 70 عیسوی کا کہ جب ٹائٹس نے اس کو تباہ و برباد کیا. تو یہ وہ تاریخ تھی کہ جو ماقبل رسالت محمدی صلی اللہ علیہ وسلم یہودیوں پر گزری. یہ 3000 سالہ تاریخ ہے, بہت اس کی تفصیلات ہے, یہ میں نے اس کی جو موٹے موٹے واقعات تھے وہ آپ کے سامنے پیش کیے, کس طرح سے 2 بار ہیکل سلیمانی کی تعمیر کی گئی, اور کس طرح سے 2 بار ہیکل سلیمانی کو مشرک اقوام نے یہودیوں پر اللہ کے عذاب کی شکل میں نازل ہوئے وہ, اور اس کو مسمار کیا. اب 70 عیسوی کے بعد سے کوئی یہودی جو ہے یروشلم میں داخل نہیں ہو سکتا تھا. اب 500 سال کا عرصہ اس پر گزر گیا, اور 570 کی وہ روح افزا گھڑی پھر دنیا نے دیکھی کہ جب اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے مکہ میں جو ہے تولد ہوئے, اور پھر دنیا کی تاریخ میں ایک نیا موڑ آیا. 571 میں آپ وسلم کی پیدائش ہوئی. اس کے 500 سال کے بعد یعنی کہ دوسرا ڈایاسپورا جو تھا ان کا یہودیوں کا, دوسری بار جب ان کو یروشلم سے نکال دیا گیا تھا, اس کے 500 سال کے بعد مکہ میں آپ وسلم کی پیدائش ہوئی. 610 میں آپ نے اعلان نبوت کیا, 40 سال میں آپ کو نبوت عطا کی گئی, آپ نے اعلان نبوت کیا, اور پھر مکہ میں آپ نے دعوت کا کام شروع کیا. اب اس تاریخ کو اور بیت المقدس کی تاریخ کو آپ ساتھ میں رکھتے چلیے کہ یہ وہ زمانہ تھا کہ جب ایران اور بیزنٹائن یعنی کہ پرشین امپائر اور رومن امپائر یہ دونوں آپس میں لڑ رہے تھے, اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مکہ میں دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے. 618 عیسوی میں یہ معاملہ ہوا کہ ایرانی بادشاہ خسرو پرویز کی قیادت میں ایران نے یروشلم پر حملہ کر دیا اور اس کو جیت لیا, اور وہاں سے عیسائیوں کو یعنی کہ رومن امپائر کو کھدڑ کر باہر نکال دیا. رومن امپائر جو کہ پہلے پیگن تھا یعنی کہ وہ مشرک تھے, انہوں نے 4 صدی کے اوائل میں 330 عیسوی کے آس پاس جو رومن امپائر جو رومن بادشاہ تھا قسطنطین اس نے عیسائیت قبول کر لی تھی, اور اس طرح سے رومن امپائر کا جو سرکاری مذہب عیسائیت ہو گیا تھا. تو جو اب تک عیسائی یہودیوں کے ہاتھوں ستائے جاتے تھے اب وہ بادشاہ بن گئے تھے, اور یہودی ان کے سامنے ان کی رعایا بن گئی تھی. اور اس موقع سے عیسائیوں نے بھی خوب فائدہ اٹھایا, اور یہودیوں کو بہت جو ہے ان کی تذلیل کی, ان کو ستایا, یہاں تک کہ ان کو ہم ہندوستان کے پس منظر میں کہیں تو شودر بنا کر رکھ دیا. شہروں میں ان کے لیے آنے جانے کی اجازت نہیں تھی, اور ان کو ایک گھیٹوز میں رہنا پڑتا تھا. شہر سے دور ایک آبادی ان کی ہوا کرتی تھی جو چاروں طرف سے دیوار سے گھری ہوتی تھی, یہودیوں کو اسی میں رہنا ہوتا تھا. وہ آزادانہ طور پہ شہروں میں نہیں آ سکتے تھے, ان کے لیے کوئی عزت کا مقام نہیں رہ گیا تھا. یہ حالات اس وقت تھے جب اللہ کے رسول دین اسلام کی دعوت دے رہے تھے, اور ایک واحد راستہ یہودیوں کے لیے یہ تھا کہ اللہ کے رسول کے اوپر ایمان لاتے اور پھر سے عزت کی زندگی گزارتے, لیکن انہیں اس کو قبول نہیں کیا. 618 میں ایرانیوں نے یروشلم کو عیسائیوں سے چھین لیا. تب سورہ روم نازل ہوئی کہ اس میں اللہ نے فرمایا کہ قریب کی ہی زمین میں جو ہے رومی مغلوب ہو گئے, لیکن بہت جلد وہ پھر سے غالب آ جائیں گے. تو اس پر مشرکین نے جو ہے اللہ کے رسول کا اس کا مذاق اڑایا کہ دیکھیے ابھی تو
دور دور تک اس کی کوئی آثار نظر نہیں آتے اور یہ ایسی پیشن گوئی کر رہے ہیں. تو اس کا معاملہ یہ تھا اصل میں کہ مشرکین مکہ اپنے آپ کو ایرانیوں سے قریب پاتے تھے کیونکہ وہ دونوں مشرک قومیں تھیں, اور اللہ کے رسول اور صحابہ کرام اپنے آپ کو رومن امپائر سے قریب پاتے تھے کیونکہ وہ اہل کتاب تھے اور کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی شکل میں توحید پرست تھے. تو پھر وہ شرط کا معاملہ ہوا, حضرت ابوبکر نے کسی مشرک سردار سے وہ شرط لگائی, وہ بھی سیرت کی کتابوں میں موجود ہے. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ 620 عیسوی میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کا واقعہ پیش آیا اللہ کے رسول کی زندگی میں, جبکہ آپ بڑی غمگین زندگی گزار رہے تھے. حضرت ابو طالب, حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ, دونوں کا انتقال ہو چکا تھا, جو اللہ کے بعد آپ کا اس دنیا میں مادی سہارا تھے. تو آپ جب بہت تنہا رہ گئے تھے مکہ میں, تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے معراج کے واقعے میں اللہ کے رسول کو خصوصی طور پہ وہ نشانیاں دکھائی اور وہ خوشخبریاں ان کو سنائی اللہ کے رسول کو, اور ایک تسلی دی کہ اب عنقریب وہ وقت آنے والا ہے کہ اب آپ اسلام جو ہے مغلوب حالت میں تھا تو اب وہ غالب ہو جائیں گا. اس خوشخبری کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 622 عیسوی میں مدینہ ہجرت کی, اور جو بشارت اللہ کے رسول نے دے دی صحابہ کو کہ بہت جلد یہ ہوگا کہ ہم بھی مشرکوں پر غالب آئیں گے اور رومن بھی دوبارہ یروشلم کو فتح کر لیں گے. تو وہ خواب جو ہے اس وقت پورا ہوا جب 2 ہجری میں مسلمان جنگ بدر میں مصروف تھے, اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنگ بدر میں مسلمانوں کو ان کی قلت تعداد کے باوجود 1000 مشرکین پر فتح نصیب کی. تو اسی وقت اسی زمانے میں یروشلم پر بھی رومن کا دوبارہ قبضہ ہو گیا, اور وہاں سے مشرکین اور مجوسی ایرانیوں کو انہوں نے کھدیڑ باہر کیا. تو اس اعتبار سے مسلمان بدر میں جیتے, اور اہل کتاب جو عیسائی تھے, جو مسلمانوں سے قریب ترین تھے مشرکوں سے زیادہ, وہ دوبارہ یروشلم پر قابض ہو گئے. یہ ہمارے بیت المقدس کی تاریخ سے متعلق بات تھی سیرت کی, جو میں نے آپ کے سامنے رکھ دی ہے. پھر 625 میں جنگ احد, 627 میں جنگ احزاب, اور 628 میں صلح حدیبیہ ہوئی. صلح حدیبیہ کے بعد اللہ کے رسول کو وہ فرصت میسر آئی کہ آپ نے شاہان مصر کو اور پرشیا کو اور رومن امپائر کو خطوط لکھ کے دعوت دی. تو جب اللہ کے رسول کا خط رومن امپائر کے بادشاہ ہرقل کے پاس پہنچا ہے, تو وہ اس وقت بیت المقدس ہی میں موجود تھا, اور وہیں اللہ کے رسول کا خط اس کو موصول ہوا. پھر ہم دیکھتے ہیں کہ اسی خطوط کے زمانے میں حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک ایلچی, ایمبیسیڈر حضرت حارث رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اہل شام کے جو رئیس تھے انہوں نے قتل کر دیا تھا. تو اس کے جو ہے قصاص کے لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ایک 3000 کی جو ہے ایک فوج روانہ کی تھی, اور اس کے 3 کمانڈر مقرر کیے تھے, اور وہ تینوں جگہ بعد دیگر شہید ہو گئے. حضرت اسامہ بن زید, حضرت جعفر, حضرت عبداللہ بن رواحہ, اور پھر کسی نہ کسی طرح سے حضرت خالد بن ولید نے اس فوج کو بچا کر صحیح سلامت وہ واپس لے کر آئے. وہ تھا سیریا موتا, جنگ موتا. پھر اس کے بعد اللہ کے رسول نے فتح مکہ کیا, اور پھر بنفس نفیس خود تبوک پر پہنچے رومن امپائر سے مقابلے کے لیے, لیکن رومن امپائر کی یہ ہمت نہ ہو سکی کہ وہ اللہ کے رسول کے مقابلے میں آتے, اور اللہ کے رسول تبوک پر 1-1.5 مہینہ رہنے کے بعد واپس آئے. اور پھر اسی سلسلے میں لشکر اسامہ, حضرت زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بیٹے اسامہ بن زید کے ایک لشکر تیار کیا کہ وہ رومن امپائر سے لڑنے کے لیے جائے. لیکن اسی اسنا میں جون سن 632 میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اپنے رب عقیق سے جا ملے, آپ کا انتقال ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ خلیفہ چنے گئے. تو حضرت ابوبکر صدیق جب خلیفہ چنے گئے تو اس وقت حالات بہت خراب ہو گئے تھے. بہت سارے قبیلے مرتد ہو گئے تھے, زکوٰۃ دینے سے انہوں نے انکار کر دیا تھا, اور جھوٹے مدعین نبوت, جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے بھی اٹھ کھڑے ہوئے تھے. اور معاملہ یہ تھا کہ اگر ذرا سی بھی غفلت برتی جاتی تو اسلام اپنے دور اول ہی میں ختم کر دیا جاتا. لیکن حضرت ابوبکر صدیق کی شکل میں اللہ نے مسلمانوں کو ایک بہت بہترین رہنما عطا کیا, اور وہ کسی نہ کسی طرح سے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس لشکر کو تمام صحابہ کے مشورے کے خلاف اس کو روانہ کیا, کیونکہ اللہ کے رسول نے اس کو روانہ کر دیا تھا. اور جب وہ 40 دن کے بعد وہ لشکر واپس آیا تو حضرت ابوبکر خود بہت مختلف جو ہے چھوٹی چھوٹی صحابہ کی ٹکڑیاں لے کر یہ تمام جو ہے بغاوتوں کا آپ نے فروغ کیا. اور جب آپ کو اس اندرونی بغاوت سے فرصت میسر آئی, پھر آپ نے دیگر بیرونی ممالک کے جو سرحدیں تھی ان پر فوجیں روانہ کی. تو حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کو آپ نے شام کی جو ہے سرحد پر بھیجا, اور آپ نے یہ لشکر بھیجا ہی تھا کہ حضرت ابوبکر صدیق کا بھی انتقال ہو گیا اور حضرت عمر جو ہے خلیفہ چنے گئے. اور پھر 2 سال آپ جو ہے حضرت عمر اپنی خلافت کے شروع کے 1-1.5 سال میں جو ہے وہ ایرانیوں سے نبٹنے میں ہی مصروف رہے. اور پھر جب آپ کو ایرانیوں سے فرصت میسر آئی تب آپ نے جو ہے شام کا رخ کیا. اور پھر 636 عیسوی کا وہ زمانہ آیا کہ جب مسلمانوں نے حضرت عمرو بن العاص اور حضرت ابو عبیدہ رضی اللہ عنہم کی قیادت میں شام کا اور فلسطین کا, اس وقت فلسطین جو ہے شام کے علاقے میں کا حصہ تھا, تو فلسطین کا محاصرہ کر لیا, اور پھر یروشلم کو بھی محاصرہ کر لیا. اور محاصرہ بڑا سخت تھا.
تو جو یروشلم کا جو حاکم ہوتا وہ ان کا جو ہے مذہبی پیشوا بھی ہوا کرتا تھا اور ان کا حاکم بھی ہوا کرتا تھا. اس نے کئی دن تک تو محاصرے کو برداشت کیا. پھر محاصرے سے تنگ اس نے آ کر جو ہے حضرت ابو عبیدہ کے سامنے یہ درخواست کی کہ ہم شہر آپ کے حوالے اور صلح کرنے کے لیے تیار ہے، شہر آپ کے حوالے کرنے کے لیے تیار ہے، لیکن شرط یہ ہے کہ آپ کا بادشاہ جسے آپ امیر المومنین کہتے ہیں وہ یہاں آئے اور ہم سے معاہدہ کرے. حضرت ابو عبیدہ نے فوراً جو ہے ایک قاصد کو روانہ کیا. مدینہ میں حضرت عمر نے مسجد نبوی میں ایک کونسل بلائی، اس میں مشورہ کیا. حضرت علی نے حضرت عمر کو مشورہ دیا کہ آپ ضرور جائے اور بلا خون خرابہ اگر یہ شہر ہمیں اللہ عطا کرتا ہے تو اس کے لیے آپ کو بالکل سفر کرنا چاہیے. اور پھر حضرت عمر نے حضرت علی کو مدینہ میں اپنا نائب مقرر کیا اور پھر وہ تاریخی سفر آپ نے اختیار کیا کہ جس کو ہم بارہا سنتے آئے ہیں اور میں اس کو دوبارہ سنانا چاہوں گا کہ اس میں ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے کہ آپ اس وقت تک بہت بڑی مملکت کے بادشاہ ہو چکے تھے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہم ہماری تاریخ میں خلیفہ کے طور پہ ہی دیکھتے ہیں، لیکن اگر دنیاوی اعتبار سے دیکھیں تو آپ ایک بہت بڑی مملکت کے جو بادشاہ تھے. مگر آپ نے جو سفر اختیار کیا وہ یہ تھا کہ آپ نے صرف ایک اونٹ، ایک غلام ساتھ میں لیا، ایک تھیلا ستو کا یعنی سوکھے ہوئے کھجوروں کا ساتھ میں لیا، ایک لکڑی کا پیالہ آپ کے پاس تھا اور آپ تن تنہا اس غلام کے ساتھ جو ہے سفر پہ روانہ ہو گئے. کوئی بہت بڑا لشکر نہیں، کوئی باڈی گارڈز نہیں، اور آپ نے کپڑے بھی بہت ہی معمولی قسم کے پہنے تھے جس میں کہ پیون بھی تھے. اور پھر یہ بات طے ہوئی تھی کہ راستہ طویل ہے اور دو افراد اونٹ پر سفر نہیں کر سکتے، تو یہ بات طے پائی تھی کہ ایک منزل تک حضرت عمر اونٹ پر بیٹھیں گے، ایک منزل تک ان کا غلام اس اوپر اونٹ پر بیٹھیں گا، اور ایک منزل تک وہ معاملہ یہ رہیں گا کہ اونٹ کو خالی چھوڑ دیا جائے گا، آرام کے لیے وہ خالی چلے گا. اور یہ سفر جب طے ہوا اور مقام جابیہ آ گیا تو اس وقت اونٹ پر بیٹھنے کی جو باری تھی وہ حضرت عمر کے غلام کی تھی. اس غلام نے بڑی منت و سماجت کی کہ اب جو ہے ہماری منزل آ چکی ہے، سفر ختم ہو گیا، اب آپ اونٹ پر تشریف لے جائے اور میں اپنی جگہ پر آ جاتا ہوں اونٹ کی نکل پکڑ کر. حضرت عمر جو فاروق اعظم تھے، عادل اعظم تھے، انہوں نے کہا کہ نہیں، یہ تو ممکن نہیں ہے کہ میں ناانصافی کروں، جو بات طے پا چکی. اور آپ اس حالت میں جو ہے فلسطین میں داخل ہوئے ہیں کہ آپ کا جو ہے خادم جو ہے وہ اونٹ پر بیٹھا ہوا ہے اور حضرت عمر نے اپنے ہاتھ میں اونٹ کی نکیل پکڑی ہوئی ہے اور معمولی سی اور سادہ کپڑوں میں وہ ہے وہاں پر داخل ہو گئے فلسطین کے مقام جابیہ پر. حضرت ابو عبیدہ فوراً دوڑے ہوئے آئے اور آپ سے درخواست کی کہ یہاں کے عوام جو ہے اپنے بادشاہوں کو، اپنے رئیسوں کو اور گورنرز کو اور حکمران کو اچھے ملبوسات میں دیکھنے کے عادی ہے، کیوں نہ آپ بھی کپڑے چینج کر لیں. تو حضرت عمر نے اس وقت وہ تاریخی جملہ جو ہے کہا تھا کہ نحن قوم اللہ عزنا بالاسلام، کہ ہم وہ قوم ہیں کہ جس کو اللہ نے اسلام کی وجہ سے عزت دی ہے، نہ کہ کپڑوں کی وجہ سے، نہ کہ عمارتوں کی وجہ سے، نہ کہ دھن جو ہے مال و زر کی وجہ سے. اور انہوں نے بلکہ حضرت ابو عبیدہ اور دیگر صحابہ پر غصے کا اظہار کیا کہ یہ آپ نے کیا کپڑے اختیار کر لیے ہے. تب حضرت ابو عبیدہ نے اپنی جو ہے وہ ابا جو پہنی تھی اس کو اٹھا کر دکھایا تو اندر سے وہ زیرہ پہنے ہوئے تھے. تب حضرت عمر کا غصہ تھوڑا فرو ہوا اور پھر اسی حالت میں وہ گئے ہیں اور جو اس شہر کا جو پادری تھا، جو فادر تھا پیٹرک سیفرانیوس، اس سے آپ نے ملاقات کی. اس نے آپ کے حلیے کو دیکھا اور پھر وہ اس بات کا قائل ہو گیا کہ بے شک جو پیشن گوئی کی گئی تھی وہ اسی طرح کے لیے کی گئی تھی کہ کوئی فقیر بادشاہ یا کوئی صوفی منش بادشاہ آئے گا اور وہ جو ہے اس شہر پہ قابض ہو جائے گا. اس طرح سے ایک خطرہ خون بہائے بغیر 636 عیسوی میں خلافت عمر کے زمانے میں مسلمانوں نے یروشلم کو فتح کر لیا. عیسائیوں نے جو شرائط رکھی اس میں ایک شرط بالخصوص انہوں نے یہ رکھی تھی کہ یہاں پر یہودیوں کو آباد ہونے کی اجازت نہ دی جائے. اب چونکہ وہ صلح نامہ ہو رہا تھا، حضرت عمر نے اس کو قبول کر لیا اور اس طرح سے بغیر کسی خونی انقلاب کے، بغیر کسی فوجی کارروائی کے، ایک خطرہ خون بہائے بغیر مسلمان جو ہے یروشلم پر قابض ہو گئے اور انہوں نے عیسائیوں کے ساتھ بڑا فراغ دلانا جو ہے رویہ اختیار کیا. اور اس طرح سے فلسطین اور ہم مسجد اقصی جو ہمارا تیسرا حرم ہے وہ مملکت اسلامیہ کا حصہ بن گیا. اور الحمدللہ اس کے بعد تقریباً 1920 تک، جب تک کہ یہ فلسطین برٹش مینڈیٹ میں نہیں گیا، 88 سالہ دور چھوڑ کر مسلمان ہی اس کے اقتدار میں یہ جو ہے ملک رہا ہے. اور الحمدللہ ابھی تک بیت المقدس اور بالخصوص مسجد عمر، مسجد اقصی جہاں نماز ادا ہوتی ہے، وہ فی الوقت بھی مسلمانوں ہی کے قبضے میں ہے. گو کہ وہ قبضہ کوئی بہت زیادہ کارآمد نہیں ہے، کیونکہ ہم نے دیکھا ہے کہ پرسوں کے دن جب وہاں پر
جو ہے فرزندان توحید نماز ادا کر رہے تھے تو اسرائیل کی فوج وہاں داخل ہو گئی اور انہوں نے کس طرح سے بربریت کا وہاں مظاہرہ کیا. تو ایک طرح سے ہم آزاد نہیں ہیں لیکن مسجد میں ابھی بھی نماز کی اجازت الحمدللہ ہم کو ہے. تو اس طرح سے یہ تاریخ کا دوسرا دور بھی ختم ہوتا ہے کہ جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے شروع ہو کر خلافت راشدہ پر ختم ہو جاتا ہے. اور خلافت راشدہ خود 661 میں ختم ہو گئی. یعنی حضرت عمر کے بعد حضرت عثمان اور حضرت علی پر خلافت راشدہ بھی ختم ہو گئی. اس کے بعد جو دور شروع ہوا مسلمانوں میں، گو کہ ہم اسے خلافت بنو امیہ اور خلافت بنو عباس کہتے ہیں، لیکن وہ اپنی اصل کے اعتبار سے ملوکیت کا دور ہے، مسلمانوں کی ملوکیت کا دور، کیونکہ یہ بھی دوسری ملکیتوں سے لاکھ درجے بہتر تھا. لیکن اسلام جس آئیڈیل ڈیموکریسی کو اور آئیڈیل خلافت کو چاہتا ہے یہ اس سے بہرحال کمتر تھا. تو یہ وہ زمانہ شروع ہوتا ہے جہاں پر مسلمانوں کے بادشاہان نے پھر مسلمانوں پر حکومت کی ہے. اس معاملے میں ایک اور واقعہ یہ آتا ہے کہ حضرت عمر جب اس سیفرانیوس ہی کے دعوت پر حرم کی معائنے کے لیے گئے تو آپ نے وہاں کے چرچ جو ہے جسے کنیست القیامہ کہا جاتا ہے، سیفلکر چرچ، وہاں کا معائنہ کیا اور عین اس وقت جو ہے پھر نماز کا وقت آ گیا. تو وہاں کے جو چرچ کے حضرات تھے انہوں نے حضرت عمر کو یہ دعوت دی کہ آپ یہی نماز ادا کر لیں. تو حضرت عمر نے جو ہے اس کا انکار کر دیا. اس سے حضرت عمر نے کہا کہ اگر میں آج یہاں نماز ادا کر دوں گا تو آنے والی نسلیں یہ کہیں گی کہ حضرت عمر نے یہاں نماز ادا کی تھی اور وہ اسے مسجد بنا لیں گے. تو آپ نے اس چرچ سے ایک بہت دور ایک پتھر پھینکوایا اور وہ پتھر جہاں جا کر گرا آپ نے وہاں جا کر نماز ادا کی، اس کو صاف کیا گیا اس زمین کو، آپ نے وہاں نماز ادا کی اور آج بھی وہاں مسجد عمر موجود ہے. پھر یہی ہوا معاملہ کہ اس کے بعد مسلمانوں نے وہاں مسجد تعمیر کر دی اور وہ مسجد آج بھی بالکل بیت المقدس سے لگ کر ہی موجود ہے، مسجد عمر کے نام سے. تو یہ تھا مسلمانوں کا دیگر مذاہب سے رواداری کا معاملہ کہ ان کی دعوت کے باوجود انہوں نے وہاں نماز ادا نہیں کی، ان کے عبادت گاہوں کو ہم نے ہاتھ نہیں لگایا، اسے برقرار رکھا بلکہ اس کی حفاظت کی. اور اس کا صلہ آج ہم کو یہ مل رہا ہے کہ ہماری مسجدوں میں وہ گھس کر ہم پر گولیاں چلا رہے ہیں. خلافت راشدہ کا زمانہ ختم ہوا، پھر خلافت بنو امیہ کا زمانہ آیا 661 عیسوی سے 750 عیسوی تک. خلیفہ بدلتے رہے لیکن یہ حدود اسلامی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی بلکہ اسلام کی مملکت میں اضافہ ہی ہوتا چلا گیا. پھر خلافت بنو امیہ کے بعد خلافت بنو عباس کا زمانہ آیا 750 سے 1258 عیسوی تک. اور اس میں بھی یہ ہوا کہ خلیفہ تو ایک ہی رہا لیکن پھر خلافت بنو عباس کے آخر زمانے میں یہ معاملہ ہوا کہ بہت سی چھوٹی چھوٹی آزاد مملکتیں وجود میں آنے لگی. گو کہ وہ خود مختار تھی لیکن خلیفہ کو خلیفہ مانتی تھی لیکن اپنے دائرے اختیار میں وہ خود مختار اور آزاد مملکتیں تھی. تو اس طرح سے پھر فلسطین کا معاملہ یہ ہوا کہ وہ کبھی فاطمی خلیفہ کے زیر اقتدار چلا جاتا، کبھی سلجوق ترک اسے جیت لیتے تھے. تو اس طرح سے اس کی بادشاہ تو بدلتے گئے لیکن وہ بہرحال رہا مسلمانوں ہی کے اقتدار میں زیر اقتدار. 1078 عیسوی کے زمانہ آیا تو سلجوقی ترکوں نے یروشلم پر اپنا قبضہ قائم کر لیا. اور چونکہ مسلمانوں نے ہمیشہ دیگر مذاہب کے ساتھ رواداری کا معاملہ اختیار کیے رکھا، نہ صرف عیسائیوں کو بلکہ وہاں یہودیوں کو بھی زیارت کے لیے آنے کی اجازت دے رکھی تھی. تو وہ زمانہ تھا کہ جب عیسائی بڑی بڑی فوجی ٹولیوں میں وہاں پر زیارت کے لیے آتے، ان کے جو مراسم عبودیت ہے وہ وہاں پر ادا کرتے اور بڑی ناروا حرکتیں وہ وہاں کرتے تھے. اب تک کے معاملہ ان کا معاملہ عربوں سے تھا. عرب بڑے حلیم، بڑے بردبار قسم کے لوگ تھے، وہ عیسائیوں کی ناروا حرکتوں کو برداشت کرتے رہتے تھے. لیکن جب سلجوقی ترکوں نے عمل فلسطین پر اپنی حکومت قائم کی تو انہوں نے عیسائیوں کے یہ ناروا حرکتوں کو روکا، ان کو ٹوکا. اور جب عیسائیوں نے ان کی بات نہ سنی تو پھر انہوں نے ان پر ظلم و زیادتی بھی کی. ان کو روکنے کے بہانے سے ان پر پھر انہوں نے ظلم و زیادتی بھی کی. تو وہ جو راہب پورے یورپ سے آیا کرتے تھے یروشلم، جب وہ واپس یہاں سے لوٹنے لگے تو انہوں نے اس ظلم یعنی کہ اس روک ٹوک کو اور جو چھوٹا موٹا ظلم پر ہوا تھا اس کو بہت بڑا چڑھا کر پیش کیا. اسی طرح کا ایک راہب تھا کہ اس کا نام تھا پیٹر دا ہرمٹ. پیٹر راہب کے نام سے مشہور تھا وہ شخص. اس نے اسی طرح کی کچھ واقعات دیکھے تو وہ جب یروشلم سے واپس یورپ گیا تو پوپ اربن دوم سے اس نے ملاقات کی اور اس کو بہت بھڑکایا کہ مسلمانوں کو جو ہے وہاں سے بے دخل کر دینا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. جب تک ان کو بے دخل نہیں کریں گے عیسائیت وہاں پر نہیں پنپ سکتی، ہمارے زائرین محفوظ نہیں ہے. پوپ اربن دوم نے انگلینڈ، فرانس، جرمنی کے بادشاہوں کو خطوط لکھ کے غرض یہ کہ جو ہے پورے یورپ میں ان دو افراد نے آگ لگا دی مسلمانوں کے خلاف. یہ بادشاہ تو پہلے ہی سے ملک گیری اور زمین کی ہوس کے میں اندھے تھے ہی، جب مذہبی جنون بھی ان کے ساتھ شامل ہو گیا تو انہوں نے موقع کو غنیمت جانا اور ایک بہت بڑا لشکر یورپ سے جو ہے
پھر یروشلم کی طرف نکلا ہے، تو یہ جو عیسائیوں نے یروشلم کو آزاد کرانے کے لیے یا مسلمانوں کے قبضے سے ان کے نظر سے آزاد کرانے کے لیے جو حملے کیے، انہیں صلیبی جنگیں کہا جاتا ہے، اور یہ ہے مسلمانوں کے دور ملوکیت کے واقعات۔ اس طرح کے کل 8 یا 9 صلیبی جنگیں ہوئی ہے، جس میں کہ پہلی کی 3 صلیبی جنگیں بہت اہمیت کی حامل ہے، کہ پہلی صلیبی جنگ جو ہوئی ہے وہ 1096 سے لے کر 1099 1096 ٹو 1099 عیسوی میں ہوئی ہے۔ تو یہ اسی پوپ اربن دوم کے بھڑکانے کا نتیجہ تھا کہ پورے یورپ کے یہ بادشاہ اور وہاں کے وہ عوام جو کسان تھے، جو سرفڈم میں بالکل غلاموں کی طرح زندگی گزار رہے تھے، وہ چور اچک کے اٹھائی گرے جو سزائے کاٹ رہے تھے، وہ ایسی سیکنڈ تھرڈ فورتھ اولادیں جن کو اپنے بڑے اولاد کی موجودگی میں جائیداد میں کوئی حصہ نہیں ملتا تھا اور وہ بھی بیکار زندگی گزار رہے تھے، اور ایسے وہ تمام عام افراد جن کے پاس پیسہ وغیرہ نہیں تھا، تو وہ یہ چاہتے تھے کہ بہت کسی بھی طرح سے پیسہ حاصل کرے۔ تو اربن دوم نے یہ اعلان کر دیا تھا کہ جو کوئی بھی اس لشکر میں جو یروشلم کی طرف جا رہا ہے شامل ہوگا، اس کے تمام ٹیکسز معاف کر دیے جائیں گے، بلکہ اگر ان کے قرضے ہوں گے تو وہ بھی چرچ ادا کر دیں گا، اور مزید یہ کہ ان کو جنت کے پروانے دے دیے جائیں گے اگر وہ اس فوج میں شامل ہوتے ہیں۔ تو اس طرح کے اعلانات سے کچھ مہینوں میں لاکھوں کا ایک بڑا لشکر جو ہے عیسائیوں کا جمع ہو گیا اور وہ یروشلم کی طرف جو ہے جاری ہو گیا۔ لیکن معاملہ یہ ہوا کہ یہ کوئی منظم فوج تو تھی نہیں، وہ آپس میں لڑتے بھیڑتے، جس جگہ سے گزرتے تھے وہاں کے یہودیوں کو قتل کرتے، بلکہ اپنے ہی عیسائیوں کے دیگر فرقوں کو بھی قتل و غارت گیری کرتے ہوئے فلسطین کی طرف بڑھے چلے جا رہے تھے۔ تو اسی قتل و غارت گیری میں، بیماریوں میں، وباؤں میں، وہ لاکھوں کی تعداد میں اسی سفر میں وہ ان کا جو ہے خلا خمہ بھی ہو گیا۔ بہت چھوٹی سی فوج جو ہے یروشلم تک پہنچ سکی ہے۔ مورخین کہتے ہیں کہ 20 سے 25 ہزار کا لشکر ہوگا لاکھوں کی تعداد میں سے جو بچ کر یروشلم تک پہنچا تھا۔ لیکن افسوس کا مقام یہ ہے کہ یہ 20-25 ہزار کا لشکر جب یروشلم پہنچا ہے تو مسلمان خود آپس کے انتشار میں مبتلا تھے، خود چھوٹی چھوٹی ریاستیں آپس میں لڑ رہی تھی، اور کوئی 2 ریاستیں اس بات کے روادار نہیں تھی کہ عیسائی لوگ جو یروشلم کے دروازے پر آ کر کھڑے ہو گئے تھے ان کے خلاف کوئی متحدہ محاذ قائم کر سکے۔ تو 22-23 دن کے محاصرے کے بعد عیسائی لوگ جو ہے یروشلم میں داخل ہو گئے، اور مسلمان حکومتوں میں سے کوئی ایک حکومت بھی اس وقت اس بات کی اہل نہیں تھی کہ ان کو روکتی۔ تو یہ یروشلم میں یہ لشکر جب داخل ہوا ہے تو پھر اس نے خون اور قتل و غارت گیری اور تباہی مچائی ہے کہ تاریخ میں اس کی مثال نہیں ملتی۔ ایک دن میں 1099 کے اس سال جب انہوں نے یروشلم کو فتح کیا، ایک دن میں انہوں نے 33,000 مسلمانوں کو تہ تیغ کیا، ان کی گردنیں اڑائی، اور ایک حوض تھا اس کو خون سے بھر دیا، اور اس معرکے کے اختتام تک انہوں نے پورے یروشلم کے جو اوریجنل انہیبیٹنٹس تھے اس وقت، جو 70-75 ہزار کی تعداد میں تھے، ان سب کو قتل کر دیا، عورتیں، بوڑھے، بچے، یہاں تک کہ یہودی اور یہاں تک کہ وہ عیسائی بھی جو پہلے سے وہاں موجود تھے ان کو بھی قتل کر دیا، اور وہ اس طرح سے یروشلم پر قابض ہو گئے۔ یہ ہے سن 1099 AD کا واقعہ۔ اور آپ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں کہ مسلمان مملکتیں اور خلافت عباسیہ کتنی کمزور ہو گئی ہوں گی اس وقت کہ وہ ایک 20-25 ہزار کی فوج سے مقابلہ نہیں کر سکی، اور وہی حالت آج بھی ہماری ہے، اس لیے ہم بیت المقدس کو آزاد نہیں کرا سکتے۔ ہمیں اتحاد نہیں ہے، اس وقت بھی نہیں تھا، ابھی بھی نہیں، لیکن ایسا بھی نہیں تھا کہ امت پوری مردہ ہو چکی تھی۔ امت اتنی ٹھنڈی پیٹو اس بات کو برداشت نہیں کر سکتی تھی کہ قبلہ اول، وہ جگہ بیت المقدس جہاں سے معراج رسول ہوئی ہے، وہ عیسائیوں کے قبضے میں رہتی۔ تو ان سے جو ہے آزادی دلانے کے لیے کچھ نفوذ آگے بڑھے، جس میں سب سے پہلا نام ہے عماد الدین زنگی کا، جو سلجوقی ترکوں کی طرف سے موصل شہر کے حاکم تھے۔ وہ بہت بڑا درد مند دل رکھتے تھے، وہ چاہتے تھے کہ امت میں اتحاد ہو، اتفاق قائم ہو، اس لیے انہوں نے جو ہے فلسطین کی آزادی کے لیے مہم جاری کی، لیکن عیسائی لوگوں نے دوسری جو ہے صلیبی جنگ ان پر تھوپ دی، یعنی کہ ان کو اندازہ ہو گیا تھا کہ یہ عماد الدین زنگی اگر مسلمانوں کو متحد کرنے میں کامیاب ہو جائیں گا تو یروشلم بھی ہاتھ سے جائیں گا، اور عیسائی حکومتیں جو اس کے آس پاس قائم ہو گئی تھی وہ سب بھی ختم ہو جائیں گی۔ تو دوسری صلیبی جنگ جو ہے وہ عماد الدین زنگی پر تھوپ دی گئی۔ وہ عیسائیوں سے لڑتے لڑتے وہ اللہ کو پیارے ہو گئے۔ ان کا جو بیٹا تھا نور الدین زنگی، اس نے ان کا محاذ سنبھالا، اور ایک حد تک عیسائیوں کو کھدیڑنے میں وہ کامیاب ہو گیا۔ نور الدین زنگی اپنے باپ ہی کی طرح بہت ہی متقی پرہیزگار بادشاہ تھے، ان کی جو سلطنت ہے وہ کافی وسیع ہو چکی تھی باپ کے زمانے سے بھی زیادہ۔ ان کا تو یہ سپنا تھا کہ وہ خود فلسطین کو آزاد کراتے۔ انہوں نے مزید عمر کے لیے ایک بہت بہترین ممبر بھی تیار کروا لیا تھا کہ جب وہ فلسطین جیتیں گے، یروشلم میں داخل ہوں گے اور مزید عمر میں جائیں گے تو وہ ممبر وہاں رکھوائیں گے، لیکن وہ یروشلم پہ حملے کی تیاریاں کر ہی رہے تھے کہ وہ بھی جو ہے انہوں نے بھی دائی اجل کو لبیک کہا اور ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ انہی کی فوج میں ایک کمانڈر
ایسا بھی موجود تھا جو ان دونوں سے بھی زیادہ آگے بازی لے جانے والا تھا، اس کا نام تھا صلاح الدین ایوبی۔ صلاح الدین ایوبی کا نام ہر کوئی جانتا ہے، ان کے بارے میں کوئی زیادہ کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بنیادی معلومات یہ ہے کہ وہ عراق کے شہر تکریت میں پیدا ہوئے، وہ کرد جو ہے نسل سے تعلق رکھتے تھے، اور بہت جلد انہوں نے اپنی ایڈمنسٹریشن کا اور جنگی مہارت کا لوہا منوا لیا تھا، یہاں تک کہ جب نور الدین زنگی نے مصر کو فتح کیا تھا تو نور الدین زنگی نے مصر میں اپنا نائب جو ہے صلاح الدین ایوبی کو مقرر کر دیا تھا، اور جب نور الدین زنگی کا انتقال ہو گیا تو ان کی اولاد میں کوئی اس لائق نہیں تھا کہ وہ اتنی بڑی سلطنت کو سنبھال سکتا، تو صلاح الدین ایوبی نے نور الدین زنگی کے انتقال کے بعد وہ پوری حکومت جو ہے اپنے زیر اقتدار لے لی، اور وہ اس انتظار میں رہے کہ یعنی کہ انتظار میں نہیں رہے بلکہ اس کی تیاریاں شروع کر دی کہ انہوں نے بہت چھوٹی چھوٹی مملکتوں کو فتح کیا، مسلمان جو ہے فوجوں کو منظم کیا، اور فلسطین کی فتح کے لیے تیاریاں شروع کر دی۔ اسی زمانے میں کرک جو ایک چھوٹی سی عیسائی ریاست تھی، اس نے ایک مسلم تجارتی قافلے پر حملہ کر دیا جس کو کہ اسلامی حکومت نے امان دی تھی۔ یہ بہت جو ہے یہ واقعہ پیش آیا تو حضرت صلاح الدین ایوبی کو اس کا موقع مل گیا کہ وہ عیسائیوں کے خلاف کھل کر اب جہاد کا اعلان کر دیتے، اور انہوں نے ایسا ہی کیا، اور پھر وہ فوجوں کو منظم کر کے انہوں نے عیسائیوں کے مقابلے میں جو ہے میدان میں اتر کھڑے ہوئے۔ اس سے پہلے انہوں نے یہ کارنامہ انجام دیا کہ داخلی سازشوں کو ختم کیا، بہت حد تک جو ہے مسلمانوں کو متحد کیا، ان کی ٹریننگ کی، ان کی فوجوں کو اثر نو منظم کیا، اس وقت کے جدید آلات سے ان کو لیس کیا، اور ایک اچھے ایڈمنسٹریشن کے اعتبار سے ملک میں خوشحالی کی بھی ایک لہر دوڑا دی، تمام عوام کا اعتماد بھی انہوں نے جیتا۔ یہ سارے کام انہوں نے کیے، یہ ہم نہیں جانتے، ہم صرف ان کی جنگی مہارت سے واقف ہیں۔ وہ ایک اچھے ایڈمنسٹریٹر تھے، وہ خود ایک متقی پرہیزگار انسان تھے، تو انہوں نے یہ سارے کام کیے، اور پھر اس کے بعد جب اس قابل ہوئے کہ عیسائیوں سے لوہا منوا سکتے تو 1187 عیسوی میں ہتین کے مقام پر عیسائیوں سے ان کی بہت بڑی جو ہے جنگ ہوئی، اور جس میں عیسائیوں کو مکمل طور پر شکست فاش ہوئی، عیسائیوں کی کمر ٹوٹ کر رہ گئی۔ اور اس کے بعد 1187 عیسوی ہی میں انہوں نے فوراً جب ہتین میں فتح حاصل کی، ہتین کے مقام پر فتح حاصل کی، تو انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیا، جو کہ ان کا اصل ہدف تھا۔ وہ کسی کشور کشائی کے لیے یا کسی زمین کے لیے نہیں اٹھے تھے، وہ تو بیت المقدس کا آزاد کرانے کے لیے اٹھے تھے، تو انہوں نے اپنا رخ بیت المقدس کی طرف کر دیا اور بیت المقدس کا جو ہے محاصرہ کر لیا، اور بہت فراغ دلانہ جو ہے شرائط روانہ کر دی شہر کے والی شہر کو کہ بالکل امن سے اور بالکل ہی جو بغیر خون خرابے کے وہ شہر ان کے حوالے کر دے، تو صلاح الدین ایوبی تمام کرسیڈرز کو، تمام عیسائی عوام کو جو ہے معاف کر دیں گے، اور ان پر کوئی زیادتی نہیں کی جائیں گی۔ لیکن پھر بھی عیسائی جو وہاں پر حکمراں تھا، اس نے حضرت صلاح الدین کی بات کو نہیں مانا، اور کئی دنوں تک وہ محاصرہ جاری رہا۔ بالآخر جب وہ پریشان ہو گیا تو اس نے کچھ شرطوں کے تحت صلاح الدین ایوبی سے صلح کر لی، اور پھر اس میں یہ شرط طے پائی کہ صلاح الدین ایوبی تمام کرسیڈرز کو، جو جنگی مہارت رکھنے والے جو فوجی تھے، صلیبی فوجی، ان کو تک وہ جانے دیں گے۔ حضرت صلاح الدین ایوبی نے بخوشی اس کو قبول کر لیا، بلکہ جب وہ شہر میں داخل ہوئے ہیں تو جن کرسیڈرز کے پاس اپنے تاوان کے دینے کے لیے پیسہ نہیں تھا، اپنے خزانے خاص سے ان کا تاوان انہوں نے ادا کیا۔ 15,000 عیسائی ایسے تھے جو بہت غریب تھے اور جو تاوان ادا نہیں کر سکتے تھے، ان کا بھی تاوان اپنے جیب خاص سے ادا کیا، اور ان کو آزادی دے دی کہ چاہے تو وہ یروشلم ہی میں آباد رہے یا چاہے تو جہاں چاہنا ہے چلے جائے۔ تو یہ جو ہے انصاف، یہ رحم یا رعایا پروری پھر دنیا نے کبھی دیکھا نہیں دوبارہ۔ تو یہ معاملہ ہوا کہ اس شرطوں پر معاملہ طے ہوا، اور 2 اکتوبر سن 1187 عیسوی کو، اور اس وقت اتفاق سے اسلامی تاریخ تھی 36 رجب 583 ہجری کو، مسلمان قوم فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں دوبارہ داخل ہوئے ہیں، اور 88 سالوں کا وہ جبر کا، ظلم کا ماحول ختم کیا ہے، اور پھر شرک کے تمام نشانات کو انہوں نے مٹایا، اور پھر سے بیت المقدس کو جو ہے مرکز توحید بنایا، فرزندان توحید نے وہاں ایک اللہ کو سجدہ کیا۔ تو وہ تھا 27 رجب 583 ہجری، مطابق ہے 2 اکتوبر 1187 عیسوی کے۔ فاتح بیت المقدس صلاح الدین ایوبی کی قیادت میں مسلمان فوج وہاں داخل ہوئی ہے، تو پھر اس وقت سے لے کر آج تک بحیثیت اس مسجد کے جو ہے ہم ہی والی ہیں۔ تو اس طرح سے بیت المقدس دوبارہ فتح ہوا۔ صلیبیوں کو یہ دیکھا نہیں گیا، یعنی کہ عیسائی تو اس کو بھی برداشت نہیں کرنے والے تھے، انہوں نے تیسری صلیبی جنگ جو ہے پھر دوبارہ جو ہے بیت المقدس کو پانے کے لیے مسلمانوں پر تھوپ دی، لیکن اس کے بعد تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں اور آٹھویں اور نویں صلیبی جنگیں ہوئی، لیکن الحمدللہ مسلمانوں نے جو ہے بیت المقدس کا دفاع کیا، اور عیسائی کبھی اس بات کے قابل نہیں ہو سکے کہ وہ دوبارہ جو ہے اس کو فتح کر سکے، جو ہے مسلمانوں سے چھین سکے۔
اسی طرح کا معاملہ چلتا رہا. میں بھی جو ہے مسلمانوں کے دور ملکیت ہی میں ہوں. وہاں پر پھر معاملہ یہ ہوا کہ 1517 میں جب جو ہے خلافت بنو عباس تو 1258 ہی میں ختم ہو چکی تھی. مختلف چھوٹی چھوٹی ریاستیں قائم ہوئی تھی. پھر جو ہے سلطنت عثمانیہ کا قیام عمل میں آیا. اور 1517 میں اس جو ہے ترکان عثمان نے یا اوٹومن امپائر نے یروشلم کو اپنی جو ہے مملکت میں شامل کر لیا. اور اس کے بعد مکہ اور مدینہ کو بھی انہوں نے اپنے مملکت میں شامل کر لیا. اور الحمدللہ 1517 سے لے کر 1917 تک، یہ 400 سال تک پھر وہاں امن و امان کا دورہ رہا. مسلمانوں نے تمام مذاہب کے ساتھ رواداری کا سلوک کیا. عیسائیوں کو بھی زیارت کی اجازت رہی، یہودی بھی وہاں آتے رہے، بلکہ آباد ہوتے رہے. اور الحمدللہ ایک بہت اچھا ماحول رہا. 1917 میں پہلی جنگ عظیم ہی میں پھر برٹش وہاں داخل ہوئے ہیں. تو وہ فلسطین جو ہے پھر ترکوں اس کے ہاتھ سے گیا ہے اور برٹش اس پر قابض ہوئے، جو کہ ہمارا آخری کے دور میں ہم اس کو اچھی طرح سے ڈسکس کریں گے. تو یہاں تک ہم کہیں گے کہ 1517 سے لے کر 1917 تک یہ 400 سالہ دور ہے کہ یہ آل ترک یعنی عثمانی ترک کے عثمانی سلطنت کے زیر سایہ فلسطین میں امن و امان قائم رہا. یہاں پر ہمارا تیسرا دور بھی ختم ہوتا ہے. اب چوتھا اور آخری دور یہ دیکھیے، جو جنگیں ہوئی، صلیبی جنگیں ہوئی اللہ کے رسول کے بعد سے لے کر جو ہے عثمانی سلطنت تک، یہ مسلمان اور عیسائیوں کے درمیان ہوئی. اس زمانے میں یہودی بالکل غائب رہے، کیونکہ ان کو تو پوری دنیا میں تتر بتر کر دیا گیا تھا اور وہ پوری دنیا میں پھیل گئے تھے، بلکہ کئی قبیلے ان کے غائب ہو گئے. یہ کہا جاتا ہے کہ جب وہ نکلے وہاں سے تو وہی 70 میں جو یہودی نکلے تھے یروشلم سے بھگائے گئے تھے، وہ انڈیا میں بھی آئے، افغانستان میں آباد ہوئے، مدینہ کے اطراف و جوانب میں آباد ہوئے، خیبر میں آباد ہوئے. بنو قریظہ، بنو قینقاع اور بنو نذیر، یہ وہی یہودی تھے جو یروشلم سے بھگائے گئے تھے یا اس وقت وہاں سے نکلے تھے. یمن سے ہوتے ہوئے وہ مکہ مدینہ میں جا کر آباد ہوئے تھے. اب ان کو بھی 16ویں صدی سے یہ احساس ہونے لگا کہ جب تک کہ ہمارا اپنا کوئی ملک ہمیں میسر نہ آئے، ہم پوری دنیا میں اسی طرح سے بھٹکتے رہیں گے، ہمارا کوئی اپنا ملک نہیں ہوگا اور ہمارا وجود ختم ہو جائے گا. یہ احساس ان کو ستانے لگا. تو ان کے جو ربائز تھے، جو ان کے مذہبی پیشوا تھے، انہوں نے اپنے عوام سے یہ گہار لگائی، یہ اعلان کیا کہ وہ لوگ جو بآسانی فلسطین کی طرف ہجرت کر سکتے ہیں وہ اس کی طرف ہجرت کرنے لگ جائے. بالخصوص جرمنی اور رشیا کا معاملہ یہ تھا کہ وہاں پر یہودیوں پر بہت ظلم ہوتا تھا. رشیا میں جب اس وقت زار کی حکومت تھی تو کسی موقع سے 1870 اور 1880 کے دہائیوں میں یہودیوں پہ بہت ظلم ہوا رشیا میں. تو وہاں کے یہودی بالخصوص چھوٹی چھوٹی ٹکڑیوں میں 1880، 1881، 82 کے بعد فلسطین کی طرف انہوں نے ہجرت کرنا شروع کر دی. تو اس وقت 1880 یا 82 میں فلسطین میں یہودیوں کی آبادی 24 سے 25 ہزار کی تھی. جب یہ ان کا ہجرت شروع ہوئی ہے رشیا سے یروشلم کی طرف، تو وہ یہودی اسے عالیہ کے نام سے یاد کرتے. عالیہ یعنی کہ اسنٹ، یعنی کہ پوری دنیا سے ڈائسپورا سے یہودیوں کا جو ہے فلسطین کی طرف ہجرت کرنا، اس کو انہوں نے کہا عالیہ یا ویوز آف امیگریشن. تو یہ عالیہ 1، عالیہ 2، عالیہ 3، عالیہ 4، عالیہ 5، اس طرح کے مختلف ادوار ہیں جس میں وہ مختلف خطہ سے، دنیا کے مختلف خطوں سے جمع ہو کر فلسطین میں آباد ہونے لگے. تو شروع میں تو معاملہ ایسا تھا کہ بس زار کے ظلم سے بچ کر بھاگ کر نکل رہے تھے. لیکن 1890 اور 1895 کے درمیان ایک واقعہ پیش آیا جسے ڈریفس افیئر کے نام سے شہرت حاصل ہوئی. یہ ڈریفس نام کا ایک یہودی تھا جو فرینچ میں کمانڈر کی حیثیت رکھتا تھا. اس پر انہوں نے غداری کا الزام لگایا اور اس کو قید کر دیا گیا، حالانکہ اس نے غداری نہیں کی تھی. 5 سال کی تحقیقات کے بعد یہ ثابت ہو گیا کہ وہ غدار نہیں تھا. لیکن اس سے یہودیوں کے ضمیر کو بہت بڑا جھٹکا لگا. یہودیوں نے یہ سوچا کہ ہم دنیا میں کہیں بھی رہ لیں، ہم ہمیشہ غداری کہلائیں گے. ہمیں اپنے وطن کی ضرورت ہے، ہمیں چاہیے کہ ایک وطن ہمارا ہو. اور اسی واقعے سے متاثر ہو کر تھیوڈر ہرزل نام کا ایک وکیل تھا جو یہودی تھا، وہ بہت متاثر ہوا اس واقعے سے. اس کا یہ کہنا تھا کہ جب تک ہم اپنا وطن حاصل نہ کر لے، ہم پوری دنیا میں غلاموں کی طرح بے حیثیت، بے وقت کی زندگی گزارتے رہیں گے. تو اس نے 1896 میں کتاب لکھی، دا اسٹیٹ آف جیوز، اور اس میں ایک نظریہ پیش کیا کہ ہمیں تمام یہودیوں کو ایک جگہ جمع ہو جانا چاہیے، اور وہ فلسطین سے بہتر اور کوئی جگہ ہو ہی نہیں سکتی. ان کا یہ ماننا تھا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو جگہ لکھ کر دے دی ہے. یہ کتاب بہت جو ہے، اس کتاب نے بہت جو ہے یہودی دنیا میں ایک
انقلاب پیدا کر دیا، تمام لوگ اس سے متاثر ہونے لگے. تو 1897 میں تھیوڈر ہرزل نے سوئٹزرلینڈ کے شہر بیسل میں، یا جسے بال بھی کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک جیوش کانفرنس کا انعقاد کر دیا، کہ جس میں پوری دنیا سے یہودی جو ماہرین تھے، سائنٹسٹ تھے، اپنے قوم کے رہنما تھے الگ الگ مقامات پر، اور بڑے بڑے سرمایہ دار تھے، ان سب کو جمع کیا اور ان کے سامنے ایک زائن تحریک کا جو ہے منصوبہ پیش کیا. زائن اصل میں یروشلم کو ہی کہا جاتا ہے، یا یروشلم کے آس پاس جو پہاڑی ہے اس کو زایان کہا جاتا ہے، صہیون. تو اس نے کہا کہ اب ہمارا یہ مقصد ہونا چاہیے کہ پوری دنیا میں جو یہودی پھیلے ہوئے ہیں ان سب کو جمع کیا جائے اور فلسطین کو اپنا ملک بنایا جائے. تو یہ 1897 میں زائنزم کی پہلی کانگریس کا انعقاد عمل میں آیا، اور اس نے 1897 میں یہ اعلان کر دیا کہ اگر ہم اپنے منصوبے پر کامیابی سے عمل کرتے رہے تو 50 سالوں میں دنیا دیکھیں گی کہ ہم ہمارا ہوم لینڈ، ہمارا ہوم یا نیشن ہمارا قائم کر دیں گے. جو پیشن گوئی حرف پوری ہوئی، اس کو بہت قربانیاں دینی پڑی، 50 سال کا عرصہ لگا جو ہم ابھی اسٹڈی کریں گے. لیکن اس نے یہ اسی وقت کہہ دیا تھا اس کانگریس میں کہ اگر ہم ہمارے اس مقصد کے تئیں سنجیدگی کا اظہار کرتے ہیں تو بہت جلد 50 سالوں میں ہم اپنا ملک حاصل کرنے میں کامیاب ہو جائیں گے. حالانکہ اس کی تھیوڈر ہرزل 1897 کے بعد زیادہ نہ جی سکا، 1904 میں وہ انتقال کر گیا. لیکن جو موومنٹ اس نے کھڑا کر دیا تھا زائنزم کا، زائنسٹ موومنٹ، وہ بہرحال اب تک جو ہے پوری دنیا میں دہشت گردی مچا رہا ہے اور عربوں کے ناک میں دم کیے رکھا ہے اس نے. تو اس نے جو ہے زائنزم کے 3 بنیادی مقاصد جو پیش کیے تھے وہ یہ ہے کہ پوری دنیا سے یہودیوں کو ارض فلسطین کی طرف ہجرت کے لیے دینی جذبہ اور دلانا، ان میں بیداری پیدا کرنا. دوسرا یہ تھا کہ لوکل لیول پر اور انٹرنیشنل لیول پر یہودیوں کو مختلف انسٹیٹیوٹس کے ذریعے سے یونائٹ کرنا، منظم کرنا. اور تیسرا یہ تھا کہ دیگر قوموں سے لڑنے اور ان سے مقابلہ آرائی کے لیے یہودیوں میں جذبہ جہاد، جسے ہم کہیں گے، پکا پیدا کرنا. تو یہ 3 مقاصد جو ہے اس نے رکھے، اور یہودی سرمایہ داروں سے اس نے بہت کھل کر اپیل کی کہ آپ جو ہے کھل کر اس جو ہے موومنٹ کے لیے مال فراہم کی کریں. تو اس وقت راتھ شیلڈز اور دیگر جو بڑے بڑے سرمایہ دار تھے جو دنیا کے امیر ترین امیر کبیر سرمایہ داروں میں شامل تھے، انہوں نے بھی وافر مقدار میں دل کھول کر اس جو ہے موومنٹ کو پیسہ دیا، اور پھر یہاں سے ان کی کارروائیاں شروع ہو گئی. یہ ہے اصل میں دنیا میں موجودہ ماڈرن دنیا میں منظم دہشت گردی کی شروعات. اسٹیٹ اسپانسرڈ کہہ لیجئے، بڑی ہی منظم آرگنائزڈ ٹیررزم جو ہے اصل میں یہودیوں کی دین ہے پوری دنیا کو، اور دراصل انہی کی دین ہے، اور وہی پوری دنیا میں دہشت گردی ابھی بھی مچاتے ہیں. اس تحریک کا نام ہے دا زائنسٹ موومنٹ یا زائنزم. جب اس نے کافی مطالعہ اس کا کر لیا تو اس نے یہ دیکھا کہ فلسطین جو ہے وہ ترکی کے اختیار میں ہے، ترکی کے سلطنت کا حصہ ہے، اور ترکی اس وقت جو ہے بہت سارے قرضوں میں مبتلا ہو چکا تھا. تو اس نے سلطان عبد الحمید ثانی کو 1901 میں یہ آفر بھیجی کہ اگر تم ہم کو فلسطین دے دیتے ہو ہمیں اپنا ہوم لینڈ بنانے کے لیے، ہمیں اپنے قومی وطن بنانے کے لیے، تو ہم تمہارے سارے قرضے معاف کر دیں گے. اس پر اس مرد مومن نے اس کو یہ جواب دیا کہ جب تک سلطان عبد الحمید زندہ ہے، یا جب تک کہ ترکی کی سلطنت قائم ہے، یہودیوں کو کبھی فلسطین نہیں دیا جائے گا، اور میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں. تو یہ جواب سن کر حضر نے بھی اسے دھمکی دی، دھمکی بھرا پیغام اس کو بھیجا کہ تم اس کا بہت برا نتیجہ دیکھو گے. اور پھر وہ مختلف سازشوں میں ملوث ہو گئے. انہوں نے سب سے پہلے ترکی میں جو مغربی تعلیم حاصل کردہ نوجوان تھے ان میں نیشنلزم کا ہوا کھڑا کیا، ان میں ابائیت پسندی کو یعنی کہ آزادانہ زندگی کو فروغ دیا، ان کے اندر نیشنلزم کے جھوٹا پندار کھڑا کیا. ساتھ ہی ساتھ عربوں میں نیشنلزم کا جو ہے پندار کھڑا کرنا شروع کر دیا، اور عربوں کو ترکوں کے خلاف بہکانا شروع کر دیا کہ تم عرب ہو، اسلام کا جو ہے اصل میں اسلام تو تمہارے گھر کی دین ہے ان سب کو، اور تم محکوم ہو اور ترکی تم پر خلیفہ ہو اور وہ تم پر حکومت کرے، تو یہ بات نہیں جچتی. عربوں میں انہوں نے نیشنلزم کا ہوا کھڑا کیا، ترکیوں میں ترک نیشنلزم کا ہوا کھڑا کیا، اور 6-7 سالوں میں یعنی کہ 8 سالوں کے وقفے کے بعد 1909 میں یہ معاملہ ہوا کہ ینگ ٹرکس جو موومنٹ تھا ٹرکی میں جو چلا تھا، جو نوجوان دین سے بیزار تھے، انہوں نے حکومت کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، حکومت کی باغ دوڑ کو اپنے ہاتھ میں لے لیا، اور عبد الحمید ثانی کو جو ہے سلطان عبد الحمید کو جو ہے معزولی کا پروانہ بھیج دیا. اور بے شرمی کی انتہا یہ تھی کہ تھیودور ہرٹزل کا جس نے پیغام لایا تھا، حاخام خراس و آفندی یہودی،
اسی کے ہاتھ سے معزولی کا پروانہ بھیجا گیا. تو اس سلطان پر کیا بیتی ہوں گی کہ جس نے اس کو یہ جواب دیا تھا کہ میں تمہاری دولت پر تھوکتا ہوں, وہی شخص اس کے معزولی کا پروانہ لے کر اس کے پاس پہنچا ہے. کسی اور کو, اس کے بھائی کو جو ہے بادشاہ بنایا گیا, کیونکہ خلافت تو 1922 تک قائم رہی, لیکن اس مرد مومن کو اس پوسٹ سے ہٹا دیا گیا. اور پھر معاملہ یہ ہوا کہ اس وقت دنیا کے حالات بھی کچھ ہم کو دیکھنے چاہیے کہ کس طرف جا رہے تھے. اس وقت پوری دنیا میں نیشنلزم کا جو ہے بت پوجا جا رہا تھا, ہر کوئی اپنی ہی ملک کی ترقی کا خواہاں تھا. تو یہ نیشنلزم کی کشمکش میں یورپ دو حصوں میں تقسیم ہو گیا تھا. ایک طرف تھا برطانیہ, فرانس, رشیا, اور بعد میں اسے امریکہ بھی مل گیا. تو دوسری طرف تھا جرمنی, اٹلی اور ہنگری. یہ ایک الگ دو بلاکس میں یورپ تقسیم ہو گیا تھا. تو اس دوران میں معاملہ یہ ہوا کہ ترکی کے یہ ینگ ٹرکس تھے, انہوں نے ایک بہت بڑی غلطی کی کہ انہوں نے جرمنی یعنی ایکسس پاور سے جا کر اتحاد کر لیا, اور عرب پہلے سے برٹن کے قریب تھے, وہ برٹن برطانیہ کے ساتھ جو انہوں نے معاہدہ کر لیا. اور جب جنگ عظیم اول کی شروعات ہوئی 1914 میں, تو عرب اور ترک ایک دونوں جو ہے آمنے سامنے فوجیں تھی, دونوں مخالف کیمپوں میں تھے. ایک اتحادیوں کے ساتھ تھے یعنی برطانیہ کے ساتھ تھے, ایک ایکسس پاور یعنی جرمنی کے ساتھ تھے. ترکی جرمنی کے ساتھ تھا اور عرب برطانیہ کے ساتھ تھے. تو یہ پہلی بار ہوا تھا کہ قوم ہی قوم کے خلاف ایک ہتھیار تانے کھڑی ہو گئی تھی. پھر معاملہ یہ ہوا کہ چودھر ہردل کا تو 1904 میں انتقال ہو گیا تھا. تو زائنسٹ موومنٹ کا سربراہ جو نیا چنا گیا تھا وہ ڈاکٹر وائزمین ایک کیمسٹ تھا, کیمسٹری کا پروفیسر تھا. اس نے برطانیہ, اس نے جب دیکھا کہ وہ جرمنی میں رہتا تھا, لیکن اس نے جب دیکھا کہ جرمنی سے ہمارا کام نہیں بننے والا, تو وہ برطانیہ سے اس نے جو ہے دوستی کی, پینگیں بڑھائی, اور برطانیہ کو یہ آفر کیا کہ اگر برطانیہ اس بات کا عہد کرتا ہے یا اس بات کا وعدہ کرتا ہے کہ جنگ عظیم جب جاری ہو چکی تھی, شروع ہو چکی تھی, تو جنگ عظیم کے بعد اگر برطانیہ فلسطین کو یہودیوں کے حوالے کر دیتا ہے, تو جنگ عظیم اول کے دوران پورے یہودیوں کا سرمایہ, ان کا دماغ, ان کی سائنسی ایجادات برطانیہ کے ساتھ دیں گی. اور اس پر ان کا ایک خفیہ معاہدہ ہو گیا. اور یہ خفیہ معاہدہ وزیر خارجہ برطانیہ کا جو وزیر خارجہ تھا تھامس بیلفور, جیمس بیلفور, اس نے ایک خط لکھ کر روتشیلڈ کو, جو کہ بہت بڑا سرمایہ دار تھا اور زائنسٹ موومنٹ کا بھی وہ رکن تھا, اس کو ایک خط لکھا کہ بے شک اگر تم ہمارا جنگ عظیم اول میں ساتھ دیتے ہو, تو جنگ کے خاتمے پر جب ہم جنگ جیت جائیں گے تو فلسطین کو آپ کے حوالے کر دیں گے, یا فلسطین کو یہودیوں کے لیے ہوم لینڈ بنا دیں گے. دوسری جگہ یہ تو ایک خفیہ معاہدہ انہوں نے کیا تھا, ایک خفیہ لیٹر تھا جو اس نے روتشیلڈ کو لکھا تھا. کھلم کھلا وہ عربوں سے یہ وعدہ کر رہے تھے کہ جنگ میں ہمارا ساتھ ترکی کے خلاف, اگر ہم جنگ کے خاتمے پر ہم جیتتے ہیں تو عرب میں ہم آزاد حکومت عربوں کی قائم کر دیں گے. یعنی کہ یہ دو دوغلے پالیسی وہ اختیار کیے ہوئے تھے کہ یہودیوں کو وعدہ کر رہے تھے کہ اگر جنگ جیتیں گے اور تم ہمارا ساتھ دو تو فلسطین ہم تمہارے حوالے کر دیں گے. عربوں سے یہ وعدہ کر رہے تھے, جس میں بالخصوص شریف حسین آف مکہ, اس سے یہ وعدہ کر رہے تھے کہ اگر تم ترکوں کے خلاف لڑتے اور جنگ جیت جاتے ہیں تو ہم عربوں کو آزاد کر دیں گے اور عربوں کی آزاد ریاستیں قائم کر دیں گے. اور تیسرا انہوں نے یہ دعویٰ چلا تھا کہ 1916 میں ایک خفیہ میٹنگ انہوں نے رکھی فرانس اور برطانیہ نے, جسے سائکس پیکوٹ معاہدہ کہا جاتا ہے. اس معاہدے میں انہوں نے یہ طے کیا کہ اگر جنگ کے بعد جو حالات پیش آئیں گے اس میں لبنان اور شام جو ہے فرانس کے حق کو دے دیا جائے گا جنگ کے بعد. یعنی کہ اس سے بکرے انہوں نے جنگ سے پہلے کر لیے تھے اس کے, کہ جنگ ختم ہونے کے بعد جب وہ جیت جائیں گے تو لبنان اور شام کو فرانس کے حوالے کر دیں گے, فرانس کی کالونی بنا دیں گے, اور عراق, جارڈن اور پیلسٹائن کو برطانیہ کے مینڈیٹ میں دے دیں گے. اور ایسا ہی ہوا, جنگ میں برطانیہ کا پلڑا بھاری رہا اور جنگ میں وہ جیتے, تو بعد میں یہ ہوا کہ فلسطین پر برطانیہ کا قبضہ ہو گیا. لیکن اس سے پہلے یہ ہوا کہ 1917 میں جب جنگ جاری تھی تو برطانیہ نے جو ہے ترکی مقبوضات پر حملہ شروع کر دیا تھا, کیونکہ ترکی نے جو ہے جرمنی کا ساتھ دیا تھا. تو فلسطین بھی ترکی کا حصہ تھا. تو برطانیہ کی فوجیں فلسطین میں داخل ہو گئی, اور حماقت کی بات یہ تھی کہ عربوں نے ان برطانیہ کی فوج کا استقبال کیا اور ان کو بغیر مزاحمت کے ان کے حوالے فلسطین کر دیا. تو جو انگریزی فوج کا کمانڈر تھا جنرل ایلن بی, وہ 7 دسمبر 1917 میں فاتح کی حیثیت سے یروشلم میں داخل ہوا, اور اس نے وہاں اعلان کیا کہ کروسیڈز اب ختم ہوئے. یعنی کہ عیسائی جو ہے قوم نے مسلمانوں کی دشمنی کو کبھی نہیں بھلایا تھا, وہ موقع کی تلاش میں تھے. اور جب انہوں نے مسلمانوں کو آپس میں لڑا دیا اور کمزور کر دیا تو یروشلم میں داخل ہوئے, اور 1917 میں اس نے اعلان کیا کہ ناؤ دا کروسیڈز اینڈ, اب ہے اصل میں کروسیڈز کا خاتمہ اب ہوتا ہے. اور ایک فرینچ جنرل جب وہاں داخل ہوا
فرانس کا جنرل، تو اس نے صلاح الدین ایوبی کی خبر پہ لات ماری اور کہا کہ دیکھ ہم واپس آ گئے ہیں. یعنی کہ ایک طرح سے عربوں نے ہی ان کو بلایا تھا، مگر وہ یہ دیکھ رہے تھے ان کے سامنے، لیکن عربوں کی عقل اس وقت ماری گئی تھی، وہ برطانیہ کا ساتھ دے رہے تھے. پھر جنگ عظیم اول کا خاتمہ ہو گیا 1918 میں. لیگ آف نیشنز نے یہ بندرباٹ کی، جرمنی پہ تاوان لگایا گیا، جو ملک ہارے تھے ان سے ٹیکسز وصول کیے گئے، اور پھر عرب، جیسے کہ یہ سائکس پیکاٹ معاہدہ ہوا تھا، اس کے تحت فلسطین جو ہے برٹش مینڈیٹ میں دے دیا گیا 1920 میں. جب تک کہ یہودی وہاں پر وہ آلیاس کی ویوز میں وہ ان کا آنا جاری تھا، عرب لوگ اب تک اتنا زیادہ اس کا کوئی سیریسلی نہیں لے رہے تھے، تو وہ ان کی آمد سے زیادہ تشویشناک بھی نہیں تھے. لیکن جب یہ معاملہ کھل کر سامنے آیا کہ 1920 میں برٹین کے ہاتھ میں چلا گیا فلسطین، اور انہوں نے اپنے مینڈیٹ میں اس کو لے لیا. مینڈیٹ میں لینے کا مطلب یہ کہ ڈائریکٹ حکومت نہیں کرتے، لیکن وہاں ایک ہائی کمشنر بھیج دیتے. حکومت پوری برٹین کی رہیں گی، لیکن ایسا دکھایا نہیں جائے گا کہ حکومت برٹین کی ہے، یعنی کہ وہ اس کے زیر انتظام ہے، یعنی کہ ابھی وہ کمزور ہے، حکومت کرنے کے قابل نہیں ہے، تو ہم اس کی دیکھ ریکھ کر رہے ہیں. وہ اس طرح کا ناٹک انہوں نے رچایا، اور 1920 میں فلسطین کا مینڈیٹ برٹش کو دے دیا گیا. اور برٹش نے سب سے پہلا کام جو کیا وہ یہ تھا کہ پہلا ہائی کمشنر جو فلسطین کو بھیجا ہے اس کا نام سیمیول تھا، اور وہ ایک یہودی تھا. اور پھر اس نے کیا کیا ہوگا، 1920 میں وہ فلسطین پہنچا اور ایک یہودی کو اپنا اسسٹنٹ بنایا، اور ایسے قوانین پاس کرنے لگ گیا کہ جس سے یہودیوں کی ہجرت فلسطین میں اور آسان ہو جائے، ان کو زیادہ سے زیادہ سہولیات ملے. اس نے تعلیم کے ایسے قوانین بنائے کہ یہودیوں کو اس میں فائدہ پہنچے، ان کے تعلیم کے ادارے کھلے. اس نے زراعت میں ایسے قوانین بنائے کہ جس میں عربوں پر، جو پہلے سے فلسطین میں کاشتکاری کرتے تھے، عرب تھے، فلسطینی تھے، ان پر ہیوی ٹیکسز لگائے، اور ٹیکسز نہ ادا کرنے کی شکل میں ان کی زمینیں ضبط کر لی. اور ایسا بھی قانون بنایا ہے کہ جو زمینیں حکومت کے پاس آ جائیں گی یا خالی املاک پڑی ہے یا ضبط شدہ زمینیں ہیں، حکومت اسے جسے چاہیں گی اسے عطا کر دیں گی. اور بے تحاشا پھر یہودیوں کو انہوں نے جو ہے زمینیں دی، جو یہودی پوری دنیا سے اور جرمنی سے، ہٹلر کے ظلم سے جو ڈر کے بھاگ کر آ رہے تھے، ان سب کو وہاں پر اس سیمیول نے، جو کہ ہائی کمشنر تھا برطانیہ کی طرف سے فلسطین کا، بے دریغ اس نے جو ہے پھر زمینیں بانٹی ہے. تب عربوں کی آنکھ کھلی، اور پھر عربوں نے اس کی مزاحمت شروع کر دی. تب ان کو سمجھ میں آیا کہ ہمارے ساتھ دھوکا ہوا ہے. حالانکہ اعلان، یعنی کہ اعلان بیلفور جو 1917 میں ہوا، اس کو رشیا نے عام کر دیا تھا بعد میں. جب رشیا میں کمیونسٹ ریولوشن آیا 1917 ہی میں، تو ان کو جو کاغذات ملے انہوں نے اس کو عام کر دیا، اور عرب دنیا سے واقف ہو چکی تھی کہ برطانیہ ہم سے جو وعدہ کر رہا ہے وہ دھوکا ہے، لیکن ان کے آنکھوں پر پٹی بندھی رہی. پھر عرب رد عمل پھر اب شروع ہوا، یعنی کہ اب تک تو یہودی اچھی خاصی تعداد میں آ گئے تھے. 1917 تک وہ 85,000 کی تعداد میں ہو گئے تھے، وہ 1881 میں وہ 24,000 تھے، بعد میں وہ 85,000 ہو گئے. اور جب پہلی جنگ عظیم کے بعد فلسطین برٹش کے مینڈیٹ میں چلا گیا، تب تو پھر ایک ریلا ہی لگ گیا یہودیوں کا، پورے یورپ سے اور رشیا سے اور عرب کے دوسرے ممالک سے یہودی جو ہے ایک قافلے کی شکل میں جو ہے فلسطین کی طرف آنے لگے. تب فلسطینیوں کی جو ہے آنکھ کھلی، تو انہوں نے رد عمل دیا. پھر 1920 میں ایک عوامی خود انقلاب ہوا، جب 4 اپریل 1920 کو فلسطینی عوام، عرب مسلمان، جشن موسیٰ منانے کے لیے بیت المقدس میں جمع ہوئے، تو یہودیوں نے ان پر گولیاں چلا دی. تب جو ہے عربوں کو سمجھ میں آیا کہ یہ معاملہ تو کچھ اور ہی ہو رہا ہے، یعنی کہ یہاں پر یہودیوں کی تعداد بڑھتی چلی جا رہی ہے. پھر 1920 میں انہوں نے ایک قدس کا انقلاب ہوا، جس میں کہ عرب ہی کے لوگ شہید ہوئے. 1921 کا انقلاب آیا، شہر یافا میں انگریزوں اور یہودیوں کے خلاف ہڑتالیں کی گئی. اس ہڑتالوں میں پھر انگریزی فوج جو تھی وہ یہودیوں کے ساتھ ملی ہوئی تھی، اور یہودیوں کو ہتھیار سپلائی کرتی تھی، اور عربوں پر سپلائی کا عربوں کو ہتھیار رکھنا ممنوع تھا. تو اس طرح سے جو بھی انقلابات ہوئے، جو بھی احتجاج عربوں نے کیا، چاہے وہ 1920 کا خود انقلاب ہو، یا 1921 کا انقلاب ہو، یا 1922 کا وائٹ پیپر کے بعد اس کا احتجاج ہو، یا 1929 میں براق انقلاب ہو، جو کچھ بھی انقلاب جو عربوں نے کیے، اس پر یہ ہوا کہ برطانیہ کی اور یہودی دہشت گرد تنظیموں کی گولیاں چلتی، اور کئی عرب جو ہے شہید ہو جاتے. پوری دنیا بھی اس کو دیکھتی رہی. مسلمان ممالک خود آپس میں دل پھٹے ہوئے تھے، ان کے لیے کوئی مدد وہاں نہیں پہنچی. مدد پہنچی ہے تو اخوان المسلمون جو 1928 میں حسن البنا نے قائم کی تھی، آپ نے جو ہے 1930 کی دہائی میں فلسطینیوں کی مدد کے لیے دستے بھیجے. شیخ نظام الدین خسام نے ایک جمعیت شباب المسلمین کے نام سے قائم کی تھی. ان لوگوں نے تھوڑے ہتھیار جمع کر کے کچھ نہ کچھ مزاحمت کی، لیکن یہ کوئی کارگر مزاحمت ثابت نہیں ہوئی، کیونکہ ان کا مقابلہ ایک یہودی دہشت گردی تنظیموں سے نہیں تھا، بلکہ برطانیہ کی فوج سے تھا. اور برطانیہ کی فوج جو ہے یہودی دہشت گردوں کو ہتھیار سپلائی کر رہی تھی. تو اس طرح سے یہ یہودی دہشت گرد جو دیگر ممالک سے آ رہے تھے، وہ اس مقصد سے آ رہے تھے کہ جیسی وہ فلسطین میں داخل ہوں گے، فلسطینیوں کے گاؤں خالی کرا دیں گے،
اور وہ دہشت گردی کے ذریعے سے. یعنی کہ وہ کیا کرتے کہ رات میں کسی گاؤں کو گھیر لیتے اور صبح فجر ہونے تک پورا کا پورا گاؤں صاف ہو جاتا. بہت بڑے گڑھے کر کے ان سب کی لاشیں دفن کر دی جاتی. شہروں میں اگر عرب کو احتجاج کرتے تو بے دریغ ان پہ گولیاں چلا دی جاتی. کوئی بہانہ ڈھونڈا جاتا اور دنگے فساد شروع کر دیے جاتے. عرب جو تھے ایک مخمصے میں پھنس چکے تھے. ادھر سے جو ہے یہودی دہشت گرد ان پہ حملہ کرتے, اگر حکومت کے پاس جاتے تو حکومت ان پہ گولیاں چلاتی. جو کمیشنز بیٹھتے 2-3 سال تک وہ تحقیقات کرتے اور آخر میں سارا معاملہ جو ہے عربوں کے سر لیڈرز پہ تھوپ دیتے. اس طرح سے یہ معاملہ چلتا رہا اور حالات دیگرگوں ہوتے چلے گئے. اسی اسنا میں جو ہے سیکنڈ ورلڈ وار جو ہے شروع ہو گئی 1939 میں, اور اس کے بعد جرمنی میں ہٹلر کی حکومت قائم ہوئی. تو یعنی کہ وہ تو 1933 سے قائم ہو چکی تھی اور اس نے یہودیوں پہ ظلم شروع کر دیا تھا. لیکن سیکنڈ ورلڈ وار کے زمانے میں اتنی زیادہ تعداد میں جرمنی سے اور دیگر یورپی ممالک سے یہودی فلسطین میں داخل ہوئے کہ ان کی تعداد 1945 کے آنے تک 7,58,000 ہو گئی. اب میں آپ کے سامنے دو فگر رکھ رہا ہوں. 1880 میں یہودیوں کی تعداد فلسطین میں 24,000 تھی, اور جبکہ وہاں پر عرب, فلسطینی عرب جس میں عیسائی بھی شامل تھے بہت تھوڑی سی تعداد میں 2-3%, اس کے علاوہ سب مسلمان تھے, وہ 6.5 لاکھ کی تعداد میں تھے. اور 1945 کے آنے تک معاملہ یہ ہو گیا تھا کہ یہودیوں کی تعداد 7,58,000 تو آن ریکارڈ ہو چکی تھی, اور جو انلیگل گھسے ہوں گے ان کی تعداد الگ تھی. تو یہ وہاں پر داخل ہو گئے تھے, اور عربوں کے ساتھ یہ تھا کہ ان کی بستیاں اجاڑی جا رہی تھی, ان کے گاؤں کو اور تباہ کیے جا رہے تھے. دیر یاسین کا ایک اسی طرح کا معاملہ ہے کہ ایک گاؤں کو انہوں نے گھیرا, اچھی خاصی آبادی کے, رات میں گھیرا اور صبح تک وہ گاؤں صاف. وہاں کی تمام عورتوں کو اور لڑکیوں کو انہوں نے جو ہے دہشت گردوں نے برہنہ کیا اور ان کا جلوس نکالا اور اس کی فوٹو کھینچی اور اس کو سڑکوں پر انہوں نے چلایا, اور یہ اعلان کیا کہ جو کوئی ہم سے مزاحمت کرے گا یا جو کوئی ہم کو فلسطین میں ہماری حکومت قائم کرنے میں جو روڑے اٹکائیں گا اس کے ساتھ ہم یہ سلوک کریں گے. اور برطانیہ وہاں یہ دیکھتی رہی. 30 سال کا یہ عرصہ یا 35 سال کا جو 1920 سے 30, 40 اور 25 سال کا یہ جو عرصہ ہے, برطانیہ نے اپنا کام بحسن خوبی انجام دے دیا. لاکھوں یہودیوں کو فلسطین میں گھسا دیا, ان کی مالی اور ہتھیاروں سے مدد کی. اور جب وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اب عرب لوگ جو ہے ان کی کمر ٹوٹ چکی ہے, اور یہودی جوئش ایجنسی, ہگانا اور الغہانہ, یہ مختلف ان کے دہشت گرد تنظیمیں تھیں جس کو بعد میں انہوں نے فوج میں تبدیل کر دیا, یہ سب کے تحت ایک مضبوط پائے پہ کھڑے ہو چکے ہیں. تو پھر انہوں نے وہ کیس فلسطین کا 1947 میں لکھ جا کر یونائٹڈ نیشنز آرگنائزیشن میں رکھ دیا کہ اب ہم نے جو ہمارا کام تھا وہ بڑی ایمانداری سے پورا کر دیا ہے, اب جو ہے یونائٹڈ نیشنز اس پر فیصلہ دے. تو یونائٹڈ نیشنز نے بھی یہ کیا کہ جو رغبہ تھا, یعنی کہ سب سے پہلے تو یہ خود ایک ناجائز معاملہ تھا کہ وہاں پر یہودیوں کو گھسایا جائے اور پھر ان کو حصہ دینے کی بات کی جائے, اور پھر حصہ بھی اس طرح کا دیا گیا کہ جس میں 33% یہودی آبادی کے اعتبار سے جو تھے, جو ایک 1/3 تھے آبادی کا, ان کو 2/3 آف پیلسٹائن دے دیا گیا. یہ قرارداد 181 ہے یونائٹڈ نیشنز کی کہ 33% آبادی یہودیوں کی تھی فلسطین میں, تو ان کو تقریباً 56% فلسطین کا ایریا دے دیا گیا, اور 66% جو عرب تھے وہاں کے لوکل پہلے سے رہنے والے صدیوں سے جو آباد تھے, ان کو 44% جو ہے زمین کا حصہ دیا گیا. تو یہ معاملہ ہوا جس پر تمام عرب ممالک نے جو ہے احتجاج کیا, اور 1948 میں, یعنی کہ جب 1947 میں یہ کیس یونو میں چل رہا تھا, 1948 کا مئی کا مہینہ آ گیا, تو برٹش نے کیا کیا کہ 14 مئی کی رات میں جو ہے اپنے آخری ریجیمنٹ بھی پیلسٹائن سے نکال لیا, اور جیسے ہی برٹش فوج کا آخری دستہ پیلسٹائن سے چلا گیا نکل کر, تو 14 مئی کی رات میں ہی اسرائیل نے اپنی ایک مملکت ہونے کا اعلان کر دیا. یعنی کہ کیس ابھی یونائٹڈ نیشنز میں جاری ہے, اس کی سماعت ابھی اس کے آخری فیصلے آنا باقی ہے, لیکن کیونکہ یہ کسی کی سننے والے نہیں تھے نا, جب سنتے تھے نا, اب یونائٹڈ نیشنز کی سنتے ہیں, دہشت گرد ہے, تو انہوں نے 14 مئی 1948 کی رات میں یہ اعلان کر دیا, اور امریکہ اور رشیا نے فوراً دوسرے دن صبح میں اسرائیل کو ایک ملک تسلیم کر لیا, اور اس طرح سے اسرائیل جو ہے عربوں کے زمین پر ایک ناجائز مملکت کے طور پہ وجود میں آ گیا 14 مئی سن 1948 عیسوی میں. اور پھر جب یہ معاملہ عربوں کو ہضم نہیں ہوا, تو آس پاس کی جو جارڈن ہے, مصر ہے اور دیگر اردن ہے, انہوں نے اپنی فوجیں جو ہے پیلسٹائن بھیج دی تاکہ عربوں کی مدد کی جا سکے. لیکن اس میں الٹا یہ ہوا کہ جتنا کچھ 56% اسرائیل کو ملا تھا, انہوں نے ان فوجوں کو ہرا کر 66% جو ہے اور حاصل کر لیا زمین کا رقبہ. یعنی کہ جو کچھ بھی طے کیا گیا تھا 44% فلسطین کو ملا تھا, اس میں سے بھی انہوں نے لوٹ کر اور زیادہ جو ہے زمین پر قبضہ کر لیا. اس طرح سے یہ جو ہے فلسطین کی ریاست
ناجائز ریاست کا وجود عمل میں آیا. اور اس کے بعد پھر یہ ہوا کہ اکتوبر 1956 میں مصر نے جو ہے اسرائیل پر حملہ کر دیا. لیکن اس میں وہ اپنا صحرائے سینا بھی ہار بیٹھا, اور سوئس کی نہروں میں بھی, سوئس کینل پر بھی جو ہے اسرائیل کی فوجیں اتر گئی. یہ تو روزویلٹ نے بعد میں امریکہ نے اس میں مداخلت کی, تو سوئس کینل امریکہ نے مداخلت سے جو ہے مصر کو واپس مل گیا. لیکن صحرائے سینا اور دیگر مختلف گولان کی پہاڑیاں ان کی جو ہے وہ ان کے یہودیوں کے پاس ہی چلی گئی. پھر جون 1966 میں یہ معاملہ ہوا کہ 6 عرب ممالک نے مل کر جو ہے اسرائیل پر حملے کرنے کی ٹھانی. اور کئی مہینوں پہلے سے ہی جو ہے ناصر, جمال عبد الناصر نے یہ اعلان کر دیا کہ ہم جو ہے اسرائیل کو بحر روم میں غرق کر دیں گے, فلاں کر دیں گے, یہ کر دیں گے. لیکن حملے کی کوئی تیاری نہیں, کیونکہ وہ رشیا پر بھروسہ کر کے بیٹھا تھا, اور رشیا نے یہ انپٹ دیا کہ اسرائیل تم پر حملہ کرنے والا نہیں ہے. اور جس دن یعنی کہ حملہ 6 جون کو ہونا چاہیے تھا, تو 5 جون 1967 کو اسرائیل نے مصر پر اور شام پر اور اردن کے جو ہے فضائی جو جہاز تھے ان پر حملہ کیا, اور تمام جہاز اڑنے سے پہلی تباہ برباد کر دیے. اور 6 دن کے اندر 6 عرب ممالک کو اس نے ہرا دیا, اور مزید جو ہے ان کی زمینوں پر قابض ہو گیا. پھر اس کے بعد کچھ معاہدات ہوئے جس کی بنیاد پر اس نے تھوڑے سے زمین واپس کر دی. لیکن یہی تھا کہ وہ بے دریغ جو ہے فلسطین میں گھستا چلا گیا, اور کسی کی پرواہ نہ کرتے ہوئے اپنے ہی منمانی سے یہ کیا کہ فلسطین کے کئی لاکھوں لوگوں کو جو ہے کیمپس میں جا کے زندگی گزارنا پڑ رہی ہے. آج فلسطین کی حالت یہ ہے, فلسطین کا موجودہ معاملہ یہ ہے کہ فلسطین کی جو ریاست ہے وہ 2 حصوں میں تقسیم ہے. ایک تو غزہ ویسٹ بینک ہے, اور ایک غزہ کی پٹی ہے. غزہ کی پٹی ایک بہت ہی 350 مربع کلومیٹر کی ایک زمین ہے جس میں 17 لاکھ لوگ بھر دیے گئے. یہ دنیا کی اوپن جیل ہے, یعنی کہ 17 لاکھ لوگ ہیں جو ایک بہت چھوٹے ایریے میں قید کر دیے گئے ہیں. وہاں ان کو کوئی سپلائی نہیں ہے, چاروں طرف سے جو ہے دونوں طرف سے اسرائیل کی فوج گھیرے کھڑی ہے. جب چاہتی ہے ان پر گولی باری کر دیتی ہے, جب چاہتی ہے ان پر حملہ کر دیتی ہے, جب چاہتی ہے مسجدوں میں گھس جاتی ہے اور افراد کو جو ہے شہید کر دیتی ہے. دوسرا ہے ویسٹ بینک, یہ تھوڑا سا بڑا ایریا ہے, لیکن معاملہ یہ ہے کہ وہ بھی خود مختار نہیں ہے. لگتا تو یہ ہے کہ وہ ایک فلسطینی ریاست ہے, لیکن تمام تر اسرائیل پر ڈیپینڈ ہے. اسرائیل کی فوج نے اس کو گھیر رکھا ہے. اور پھر اس کے بعد سے ظلم و زیادتی کے جو کئی قصے ہیں, صابرہ اور شتیلہ جو لبنان میں فلسطین کے ریفیوجی جا کر بسے تھے, ان پر وہاں جا کر حملہ کیا گیا سپٹمبر 1982 میں, اور 2 دن تک لگاتار حملہ کیا گیا, یہاں تک کہ 4,500 سے 5,000 لوگوں کو قتل کر دیا گیا اور ان کی لاشیں وہیں چھوڑ دی گئی. اس طرح کے حملے کوئی 1 2 3 نہیں ہے کہ میں آپ کو گناؤں. ان پچھلے 70 سالوں میں اسرائیل کے دل میں جب آتا ہے تو وہ ان پر حملہ کرتے ہیں اور کئی لوگوں کو شہید کر دیتے ہیں. اب جیسے کہ پرسوں کا جو معاملہ ہوا, مسلمان مسجد اقصیٰ میں بڑی امن اور آشتی سے اپنی نمازوں میں اور عبادت میں مشغول تھے کہ یکا یک 2-3 درجن پولیس وہاں داخل ہو گئی اسرائیل کی, اور ان پر فائرنگ کرنا شروع کر دی. اس کے تو ویڈیوز بھی اویلیبل ہے کہ وہ ہینڈ گرینیڈز انہوں نے پھینکنا شروع کر دیے کہ جس سے گیس نکلتی ہے, اور ایسی بلیٹس, ربر بلیٹس چلانی شروع کر دی جس سے آنکھیں ضائع ہو گئی کئی افراد کی. تو اس طرح کے حملے آئے دن وہاں ہوتے رہتے ہیں. اب اس کی وجوہات کیا ہے؟ کیا یہ اتنا آسان تھا یہودیوں کے لیے؟ تو یہ ہے کہ یا نہ یہودیوں کے لیے اتنا آسان تھا, نہ مسلمانوں کے لیے کوئی اتنا مشکل کام تھا. لیکن ایسا کیوں ہو گیا؟ تو اس کی خالص وجہ یہ تھی کہ یہودیوں نے ایک منظم پلان بنایا تھا, اور ایک جوش ایجنسی کے تحت وہ کام کر رہے تھے. وہ یونائٹڈ تھے, وہ ایک امیر کی بات سنتے تھے, ان کے پاس سائنسی تکنیک تھی, ان کے پاس تجربہ تھا, ان کے پاس علم تھا, ان کے پاس تاجر افراد تھے. وہیں مسلمان ان ساری چیزوں سے ناآشنا تھے, اس وقت بھی تھے اور آپ بھی ہے. نہ کوئی ٹیکنالوجی تھی, نہ کوئی تعلیمی ادارے تھے, نہ کوئی تعلیم یافتہ کوئی ایسا کوئی مڈل کلاس تھا, نہ وہاں کے بادشاہ اس بارے میں سنجیدہ تھے کہ عوام کی تعلیم کا انتظام کرتے اور ٹیکنالوجی اور انڈسٹریلائزیشن کرتے. اور پھر مزید یہ تھا کہ عرب ملک آپس میں ایک دوسرے سے دل پھٹے ہوئے تھے. جہاں یہودی منظم طور پہ لڑ رہے تھے, وہاں عرب لوگ جو ہے اپنے اپنے مختلف آرگنائزیشن کے تحت لڑ رہے تھے, ان میں کوئی اتحاد نہیں تھا. تو یہ ایک سب سے بڑی وجہ تھی کہ جو ہے اتنی آسانی سے مٹھی پر یہودی برطانیہ کی مدد سے وہاں اسرائیل قائم کرنے میں کامیاب ہو گئے, جبکہ وہاں لاکھوں عرب جو صدیوں سے وہاں رہتے تھے وہ ان کے سامنے پسپا ہو گئے, کیونکہ ہمارے پاس کوئی ایک یونائٹڈ یا مرکزی قیادت نہیں تھی, ہم میں اتحاد نہیں تھا, ہم میں تعلیم نہیں تھی. ہمارے بادشاہ آپسی بادشاہت بچانے کے چکر میں ایک دوسرے کی رقابت میں فلسطین کو بکرا بنا رہے تھے. وہ چھپ چھپ کے یہودیوں سے ساٹھ گاٹھ کر رہے تھے, فلسطین کی ریاست کو خطرہ محسوس کر رہے تھے. تو یہ اصل میں ملکیت کا
اثر کہ جب کوئی خلیفہ نہ ہو، کیونکہ خلافت ختم ہو چکی تھی، اور ہر کوئی اپنی بادشاہت بچانے کے چکر میں ہو، تو عوام کا یہی حال ہوتا ہے، ہماری مقدس عبادت گاہوں کا یہی حال ہوتا ہے۔ اور آج بھی اس کا حل کیا ہے، جو ہم ہر سال جو ہے جو مناتے ہیں یوم القدس، تو اس طرح سے تو ہم بازیاب نہیں کر سکتے بیت المقدس کی۔ تو اس کے لیے آج بھی حل یہی ہے کہ ہماری ایک مرکزی قیادت ہو، ہم علم میں اور ٹیکنالوجی میں ترقی حاصل کریں، ہم دیر پا منصوبے بنائیں، اور ہم ایک قیادت کے تحت جمع ہوں، ہم ملوکیت کے جو بد اثرات ہیں اس کو کم سے کم کریں، بلکہ خلافت قائم کریں، اور ایک خلیفہ کے تحت اگر ہم متحد ہو جائے تو پھر واقعتاً امام خمینی نے جو کہا تھا کہ اسرائیل دنیا کے نقشے میں مکھی کے گو کے برابر ہے، ہم اگر اس کو بآسانی مٹایا جا سکتا ہے، اور اگر انہیں یہ بھی کہا تھا کہ اگر ایک ایک مسلمان ایک بالٹی پانی ڈالے تو یہ اسرائیل کی جو حکومت ہے وہ غرقاب ہو جائیں گے، پانی میں بہہ جائیں گی۔ لیکن یہ ہوگا کب؟ جب ہم کسی ایک خلافت کے تحت یا کسی ایک مرکزی قیادت کے تحت جمع ہوں گے۔ تو انشاءاللہ میں دعا کرتا ہوں کہ اس ساری تاریخ سے ہم سیکھیں کہ آپسی اتحاد کی کتنی اہمیت ہے، اور ملکیت کے کیا نقصانات ہیں، اور ہمیں ایک مرکزی قیادت کے تحت جمع ہونے کی کتنی اہم ضرورت ہے۔ ورنہ یہ حال دور نہیں کہ تمام عرب اور پھر بعد میں تمام مسلم آبادیوں کو ہو جائے، کہ جو آج فلسطین میں ہمارے بھائیوں کا ہو رہا ہے، اور ہم ان کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکتے۔ میں اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ ہمیں ان پروگرامز کے ذریعے بیداری کی لہر ہم میں دوڑائے، اور ہمیں کسی ایک مرکزی قیادت پر جمع ہونے کی توفیق عطا فرمائے، اور جلد از جلد بیت المقدس کی بازیابی کی کوئی راہ نکالے، اور وہاں کے جو مسلمان ہیں جو شہید ہو رہے ہیں، جو تنگی کی اور کیمپ میں زندگی گزار رہے ہیں، ان کے لیے کوئی راحت کا سامان کرے، اور بیت المقدس کی پھر سے بازیابی ہو، کوئی صلاح الدین ایوبی پھر سے پیدا ہو، جس کی قیادت میں ہم ہمارے تیسرے حرم کو جو ہے حاصل کر سکے۔ اللہ میں نے کہا تھا کہ ایک ہو مسلم حرم کی پاسبانی کے لیے، نیل کے ساحل سے لے کر تابخا کے کاشغر، تو یہ منظر پھر دنیا دیکھے کہ مسلم امت ایک جگہ آئے اور ہم بیت المقدس کو حاصل کر سکے۔ وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔